ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک کمپلیٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں کتنے دنوں بعد ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ آلموسٹ ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ میں نے سنڈے کو کی تھی لاسٹ ٹائم ریکارڈنگ، اور آپ لوگوں کو منڈے پھر ٹیوزڈے کو دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے بس جسٹ سنڈے کو ہی کی تھی، اس کے بعد میں نے پھر ریکارڈنگ نہیں کی۔ تو اتنے دنوں سے میں وہ ماڈل میں لگی ہوئی تھی۔ ہمیں ایک ماڈل ملا تھا، مجھے جب میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی نا سنڈے کو، تب میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا ماڈل کا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں تھی کہ میں نے ماڈل کا کیا کرنا ہے۔ ماڈل کا نیم تھا کولیبریشن آف سائنس ان ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ ہم نے بتانا تھا کہ پہلے دور میں کیسے ہوتی تھی، آپ کیسے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، کیا کس طرح کا طریقہ کار تھا، اور وہ جو ہے مطلب اب کیا جدید سائنس آئی ہے، ٹیکنالوجی آئی ہے ایجوکیشن میں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ سمجھ نہیں تھی کیا کرنا ہے۔ پھر سر سے پوچھا، سر نے بتایا کہ آپ کمپیریزن کیجئے، وہ جو ہوتا ہے پرانے والے جیسے پڑھاتے تھے اور اب جو ہے ان کا کمپیریزن کریں۔ تو وہ بھی تھا۔ اب ہم نے اگر بنانا تھا تو اس کے لیے ہمیں ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن خیر اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا۔ یہ چیز آ رہی ہے، گلو لے لیے، یہ چیز لیا، وہ لیا، ساری چیزیں آ گئی۔ تو پھر سٹارٹ بھی کر لیا، اور الحمدللہ کمپلیٹ بھی آج ہو گیا ہے، اور میں آج جمع کروا کر آئی ہوں۔ آپ لوگوں کو میں ویڈیو کے اینڈ پر اس کی پکچرز دکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کے اینڈ پر میں دکھاؤں گی، سٹارٹ میں کیونکہ مجھے ابھی سمجھ نہیں نا کہ میں کس طرح سے دوں گی، پکچر ایڈ کروں گی۔ ایک ویڈیو بھی میں نے آج بنائی ہے، وہ تھوڑی سی بلر ہے کیونکہ اندر روم میں ہی تھا، کلاس روم میں ہی ہم تھے، تو ویسے ہی وہاں سے میں نے بنائی ہے۔ ایک سائڈ کارنر میں پڑا ہوا تھا ہمارا ماڈل، تو وہاں سے ہی ہم نے بنائی، اور میں وہاں پر بیٹھ کر کام بھی کر رہی تھی کیونکہ کافی ساری چیزیں جو سر نے بعد میں ایڈ کروائی تھی وہ پھر وہیں پر ہمیں کرنی پڑی نا، تو وہ بعد میں چیزیں لے کر گیا وہاں پر کی، ساری چپکائی جو بھی چیزیں چپکانی تھی۔ تو بہت اچھا الحمدللہ ماڈل بنا ہے، میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ماڈل کیسا لگا۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہے۔ مجھے اس طرح کی کریٹیوٹی بہت زیادہ پسند ہے، مجھے کرنے کا شوق تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، مطلب مجھے کبھی موقع نہیں ملا۔ ہمارا ہوتا تھا اسکول میں ایک کڈز روم تھا، اس کے لیے بہت سارے لوگ کام کیا تھا، لیکن مجھے نا کوئی کام ملا تھا کہ میں کرتی، اگر میرے کوئی ذمہ یا کچھ لگایا جاتا تو شاید میں کر لیتی، تو مجھ پر کبھی کسی نے وہ کیا ہی نہیں کہ ہمیں یہ کر دو وہ کر دو۔ ایک ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ٹرسٹ کرنا کہ بھئی آپ یہ کام کر لو گے، کر لیں گے۔ تو اس دفعہ پھر میرے پر تھا، اور گروپ کی لیڈر میں تھی۔ ہم لوگ 13 لوگ تھے، اور 13 لوگوں کے لیے مجھے بنانا تھا، ان کو لیڈ میں کر رہی تھی۔ تو پھر وہ ساری چیزیں کی، اور ایک ایک چیز پر ٹائم لگایا میں نے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نہیں، اینڈ پر جب میں چیزیں دکھاؤں گی، ہو سکتا ہے میں وائس ریکارڈ کر لوں ساتھ ساتھ، تو پھر میں آپ کو ویسے ویسے بتاتی جاؤں گی، تو وہ زیادہ میرے خیال وہ بیٹر رہے گا۔ پھر میں اس کے اکارڈنگ بولتی رہوں گی، بتاتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم ناول کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے آج بہاروں کے سنگ سنگ ناول نہیں سٹارٹ کیا، نہ ہی میں نے وہ دوسرے والا سٹارٹ کیا۔ مجھے تھا کہ ایک نیا ناول سٹارٹ کرتی ہوں، جو کہ مطلب کیونکہ مجھے ابھی یاد ہی نہیں ہے میں نے اینڈ کہاں پر کیا تھا، اس کو ڈھونڈنا تو وہ تھوڑا ہیکٹک تھا۔ میں نے کہا ایک دفعہ کوئی ایک اور ابھی سٹارٹ کر لیتی ہوں، تھوڑا میں بھی آج تھکی ہوئی ہوں۔ ویسے آپ لوگوں کو اتنے دن ہو گئے ہیں دیے ہوئے، تو آج بنتا تھا کہ آپ لوگوں کو میں دے دوں آج کوئی بھی ناول۔ سو دیٹس وائی آج میں نے ریکارڈنگ کی ہے اور آپ لوگوں کو میں ناول پرووائڈ کرتی ہوں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو، جس کا نام ہے دھڑکنوں کا امین، اور اس کی رائٹر ہے ہماری پیاری انا الیاس۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے اس ناول کو۔ شدید ٹریفک جام میں وہ بری طرح پھنسے تھے۔ اف یار، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہاتھ میں بندی گھڑی دیکھتے ہوئے وہ کوفت زدہ لہجے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فہران سے مخاطب ہوئی۔ فہران نے ایک نظر اس کے بیزار چہرے پر ڈالی۔ انہیں کورٹ کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ اسی لمحے ٹریفک چل پڑی۔ اف، شکر۔ آنکھیں تشکر سے بند کر کے جیسے ہی کھولی، نظر سیدھی دائیں جانب سے
गलत मोड़ काट कर आने वाली गाड़ी पर पड़ी। गलत मोड़ काटने का नतीजा ये हुआ कि अपने सही रास्ते पर जाने वाले एक मोटरसाइकिल सवार से उस गाड़ी की बुरी तरह टक्कर हुई। वो तो उस मोटरसाइकिल वाले की किस्मत अच्छी थी कि मोटरसाइकिल तो उसके हाथ से छूटकर दूर गिरी। वो खुद भी गिरा मगर ज़िंदगी बच गई। एकदम भीड़ लग गई। रोको रोको, उसे तो मैं बताती हूँ, वो फरहान से कहते हुए गाड़ी रुकते ही मरने मारने वाले अंदाज में गाड़ी से निकली। तेज़ कदम वहाँ रुके जहाँ गाड़ी वाला मोटरसाइकिल सवार को सख्त से सनबावर करवा रहा था कि गलती मोटरसाइकिल वाले की है। ओ भाई साहब, युमाइमा माथे पर तेवरी चढ़ाए गाड़ी वाले से मुखातिब हुई। गलत मोड़ काट कर खुद आए और इसे गरीब जानकर अपनी दौलत का रोब झाड़ रहे हो, वो आस्तीनें ऊपर करती घर आई। भांत भांत की बोलियां बोलने वाले सब एक नुस्वानी मगर कड़कदार आवाज़ पर लम्हा भर को सब गुंग रह गए। धान पान से युमामा की गर्जदार आवाज़ ने सबको साकित किया। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप इस मामले से ज़रा दूर ही रहिए, गाड़ी वाला शख्स नहायत तड़क कर बोला। क्यों दूर रहूं? बाप की सड़क है, दूर रहूं? उसकी बात पर फिर से वहाँ खामोशी छाई। तुम जैसों की वजह से न जाने कितने मजबूर लुकमा अजल बन जाते हैं और कहने को ये मिलता है कि बाइक वाले तो बाइक चलाते नहीं उड़ाते हैं। हटो, गाड़ी का नंबर नोट करो। माथे पर बल डाले उसे एक जानिब करती नंबर नोट करने लगी। वो हैरान उसकी कार्रवाई देख रहा था, बल्कि सभी हैरान थे। तुमसे अगली मुलाकात अब थाने में होगी, उसे घूरी डालकर धमकी देने से बाज नहीं आई। भाई तुम अपने घर जाओ, ऐसों को सीधा करना मुझे खूब आता है, बाइक वाले लड़के से मुखातिब हुई जो अब भीड़ हटाकर अपनी बाइक की जानिब बढ़ा था। बाकी सब हैरान थे। ओ मिस, नंबर क्यों नोट किया है? मेरी गाड़ी का तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? युमाइमा का रास्ता रोके हुए वो गुस्से में बोला। पता तो तुम्हें नहीं कि मैं कौन हूँ। कोर्ट कचहरी में तुम जैसे हज़ारों धमकी लगाते हैं, एक को भी बख्शती नहीं। तुम क्या चीज़ हो? उसकी आंखों में आंखें डालती उसकी धमकी को किसी खातिर में लाए बगैर गाड़ी की जानिब बढ़ी। तुम कब बाज आओगी इन हरकतों से? फरहान अपने साथ वाली सीट पर उसे बैठते देखकर कड़े तेवरों से पूछने लगा। कभी नहीं, वो मज़े से चेहरा थोड़ा सा उठाकर बोली। सुनो फरहान, मैंने वकालत की डिग्री इसीलिए हासिल नहीं की कि बस कोर्ट कचहरी या फिर अपने ऑफिस में बैठकर लोगों के मसले हल करवाऊं। फरहान की गाड़ी चलाते ही उसकी भी ज़बान फराटे भरने लगे। हम जिस शोबे में हैं इसका मतलब है लोगों में इंसाफ कायम करना, और इंसाफ सिर्फ पैसा देकर ही बांटना नहीं है। मुझे जहाँ जहाँ बेहतर लगा मैं इस इंसाफ को फैलाऊंगी। विंड स्क्रीन के पार देखते उसके लहजे में जो दर्द था वो फरहान से छुपा नहीं रह सका। उसे अपनी ये दोस्त बहुत अजीज़ थी, बल्कि अजीज़ नहीं, उसके लिए बहुत ख़ास फीलिंग्स उसके दिल में थी जिन्हें युमाइमा हर मर्तबा झुटलाने पर तुली रहती थी। अच्छा ये बताओ, तुमने सब प्रूफ्स जमा कर लिए हैं? फरहान उसे ज़्यादा देर उस तकलीफ़ में नहीं देख सकता था जो उसके चेहरे से उस लम्हे हवदीदा थी। हाँ, इस मर्तबा उस घटिया शख्स को छोड़ना नहीं, ऐसी इबरतनाक सज़ा दिलवानी है कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखें। उसके लहजे में एक अजीब सा अज़म था। इंशाल्लाह इस बार ये नहीं बचेगा। फरहान ने भी सदके दिल से दुआ की। कैदियों की मखसूस गाड़ी में उस लम्हे बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। कैदी एक था जबकि पुलिस के 8 एहलकार बैठे थे, हाथों में भारी भरकम हथकड़ियाँ पहने हुए भी। वो इस कदर आराम और सुकून से बैठा था जैसे उसे डेथ सेल की जानिब नहीं बल्कि उसकी बारात पर ले जा रहे थे। एक मखसूस शरारती मुस्कुराहट मुसलसल उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। सामने बैठे 2 एहलकार उसके झुके सर को खुशमगीन निगाहों से देख रहे थे। कंधों तक आते लंबे बाल उसके चेहरे पर पड़े हुए थे, आंखें झुकी हुई थी, भारी भरकम दाढ़ी और मूंछों में मुस्कुराते लब पुलिस एहलकारों को तैश दिला रहे थे। उनके सामने बैठा शख्स कोई आम गुंडा मवाली नहीं था, खतरनाक दहशतगर्द शहनशाह था जिसको 15 दिन से पुलिस ने कैद कर रखा था। मगर ये कोई पहली बार नहीं था, बहुत बार उसे कैद किया और हर बार वो बगैर वकील के उसी तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, कुछ ना कुछ ऐसा गाड़ी के साथ करता कि सबकी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाता। अब की बार पुलिस ने उसे पकड़कर सीधा डेथ सेल की जानिब रवाना किया और उसके साथ 8 पुलिस एहलकार भेजे ताकि इस बार फरार की कोई सूरत न बन सके। गाड़ी ने जैसे ही शहर से निकलकर वीरान रास्ता अपनाया, पुलिस एहलकार और चौकन्ना होकर बैठे। शहनशाह ने अपने हौले से सर नीचे किए हुए ही गुनगुनाना शुरू किया। अबे चुप कर, तेरी बारात लेकर नहीं जा रहे? उसके साथ दाएं जाने बैठे पुलिस एहलकार ने एक धप उसकी कमर पर रसीद की। शहनशाह हौले से मुस्कुराया, नज़रें मुसलसल नीचे झुकी थी। गुनगुनाहट बंद हुई। शहनशाह ने उसी तरह गुनगुनाते हुए सामने बैठे एहलकार को नज़रें उठाकर देखा।
चमकती स्याह खूबसूरत आंखों में से शरारत टपक रही थी। पुलिस एहलकार उसके यूं खुद को टिकटिकी बांध कर देखने पर गड़बड़ाया। उसी असना में शहनशाह ने उसे आंख मारी। वो और गड़बड़ाया। यकदम गाड़ी हचकोले खाती डोलने लगी। अबे क्या कर रहा है? पीछे बैठा एक एहलकार खुद को संभालते हुए चिल्लाया। अभी वो संभल भी ना पाए थे कि एक गाड़ी जन से उनके करीब से गुजरी और बेतहाशा धुआं पुलिस की गाड़ी के आसपास बिखरा। लम्हों में उनकी आंखों और गले में वो धुआं भरना शुरू। बेतहाशा खांसी छिड़ी। किसी को उस गुंडे का होश न रहा जिसे उन्होंने बाहिफाजत डेथ सेल पहुंचाना था। सबको अपनी अपनी पड़ गई। गाड़ी से भागते हुए वो उतरे और ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां वो धुआं ना हो। तबीयत संभली तो एक अफसर को शहनशाह का ख्याल आया। अबे ओ, उसने पास खड़े 2 मतायतों को एक साथ थप्पड़ रसीद किए। वो गुंडा कहाँ दफा हो गया? वो घर आया। सर जी, यही तो था, गाड़ी में ही बंद होगा। उसका एक हाथ तो हथकड़ी के साथ हमने गाड़ी से बांध दिया था। जिस वक्त हम उतरे हैं तब अपना कहाँ होश था कि इसे खोल कर उतारते। एक ने वजाहत दी। सर जी, वो वही होगा, दूसरे ने तसल्ली दी, जबकि अफसर उन्हें घूर कर गाड़ी की जानिब तेज़ी से बढ़ा। और वही हुआ जिसका उसे शक गुजरा था। वहाँ शहनशाह की जगह खुली हथकड़ी लटक रही थी। फिर भाग निकला कमीना। उसने गुस्से से दांत किचकिचाकर 1-2 और गंदी गालियां भी उसे दे डाली, क्योंकि उसे अपनी मतवक्का बेइज्जती होम मिनिस्टर के हाथों होती नजर आ रही थी, जिसकी एमा पर उन्होंने शहनशाह को पकड़ा था। अब रो सर पकड़कर, नहीं है वो। बाकी सब भी जैसे ही गाड़ी की जानिब आए, वो अफसर गाड़ी के दरवाजे पर जोर से हाथ मारकर बोला। सब मुंह लटकाए खड़े थे। उस वक्त शदीद मसरूफियत का आलम था। कुछ देर में ही उसे केस के सिलसिले में कोर्ट पहुंचना था। तेज़ी से हाथ चलाते वो सब सबूत जिन्हें उसने सफ़हात पर उतार रखा था उन्हें इकट्ठा करके फाइल में तरतीब से रखती जा रही थी। कल ही सरताज मलिक के खिलाफ उसने बहुत से सबूत इकट्ठे किए थे। मोबाइल पर होने वाली बेल ने उसके काम में बुरी तरह खलल डाला। फाइल में सब सफ़हात रखे जा चुके थे। उसने फाइल उठाकर सीने से लगाई और एक हाथ से बैग उठाकर कंधे पर डाला और फिर उसी हाथ से फ़ोन पर आने वाली कॉल को यस करके कान से लगाती तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकली। हेलो, उसकी मीठी आवाज़ ने दूसरी जानिब जैसे आग लगा दी। गाली, बात सुन, तू जितनी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रही है, तू जानती नहीं है मुझे अभी। गाली सुनकर जो उसका मीटर आउट होने लगा था, अगली बात सुनकर एतदाल पर वापस आया। अच्छा क्या करोगे? अगवा करवाओगे, फिर रेप की कोशिश करोगे। तुम जैसे बुज़दिल और हराम पैसों पर पलने वाले और कर ही क्या सकते हैं? उसका ठंडा मगर जहर खन लहजा सरताज मलिक को मज़ीद आग बगोला कर गया। जब तेरे जिस्म का एक एक हिस्सा मेरे पालक नोच खाएंगे तब पूछूंगा कौन सी बहादुरी और कहाँ की बहादुरी। उसने फिर से अपने घटिया अंदाज में उसे धमकाया। अरे जाओ, अदालत में आकर बात करो। ये गीदड़ बबकियाँ मुझ पर असर करने वाली नहीं। तुम जैसे कमीनों के लिए ही ये डिग्री हासिल की है। तुम्हें और तुम्हारे सारे ख़ानदान को तुम्हारे अंजाम तक ना पहुंचाना तो उसी दिन इस डिग्री को आग लगा दूंगी। उसका बर्फीला और निडर लहजा चंद पल के लिए सरताज मलिक को खामोश करवा गया। युमाइमा ने उसके मज़ीद बोलने से पहले फ़ोन बंद किया। ना उसका तनफ्फुस तेज़ चल रहा था, ना चेहरे पर किसी दुरुस्तगी के आसार थे। पुरसकून चेहरा लिए वो फारान के साथ गाड़ी में बैठी कोर्ट की जानिब रवां दवां थी। उस कमीनी को छोड़ूंगा नहीं मैं। गुस्से से अपना फ़ोन मेज़ पर पटकते वो हाथों की उंगलियां चटखाने लगा। तुमने पता करवाया है उसका बैकग्राउंड? अपने सामने खड़े मैनेजर को उसी घसीले अंदाज में पूछा। जी सर, आगे पीछे कोई नहीं है उसका। यतीम खाने कौन छोड़ कर गया ये भी नहीं पता। बस इतना मालूम हुआ है हमारे गांव की है, मगर किसकी औलाद है कोई कागजात नहीं है। बाप के नाम की जगह भी यतीम खाने के मालिक ने उस फैमिली का नाम लिखा है जो उसे स्पॉन्सर करती है। बस और कोई डिटेल नहीं है उसकी। मैनेजर ने सारी मालूमात एक ही सांस में सुना डाली। उसने गहरा सांस लिया। चंद दिन ही हुए थे उस लड़की को सरताज मलिक के खिलाफ केस शुरू किए, जिसमें पहले यमामा ने उसके नाजायज़ असासों पर अटैक किया, फिर उसकी उसी के गांव में होने वाली बर्बरियत के बेशुमार किस्सों को दुनिया के सामने लाना शुरू किया। कहीं पर लड़कियों को अगवा करके उनके साथ ज़्यादती के किस्से थे तो किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े की कहानी। कहीं पर गाड़ी के गांव के लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ मलकियत और नाजायज़ टैक्स के मसले थे तो वहीं उनमें से किसी की आवाज़ उठा लेने पर उसे अज़ियतनाक मौत मारने की वाक़यात। सरताज मलिक को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे उस लड़की के पास ये सब सबूत इकट्ठे हुए। शुरू में उसने टीवी चैनल्स की मदद से उसके खिलाफ बनाई गई वीडियोस को आम करने की कोशिश की, मगर बहुत से चैनल्स ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो होम मिनिस्टर के खिलाफ ये सब नहीं चला सकते।
वहाँ سے مایوس ہو کر اس نے الگ سے اپنا یوٹیوب چینل بنایا، ٹویٹر اور فیس بک کا استعمال کر کے سب ویڈیوز عام کی، مگر سرتاج ملک کے پالتو لوگوں نے وہاں بھی اسے جینے نہ دیا اور پھر اس کے اکاؤنٹس بار بار ہیک کرنا شروع کیے۔ انہی دنوں جب ملک میں حکومت بدلتے ہی ناجائز جائیدادیں رکھنے والوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، یہ ماما کو گویا موقع مل گیا۔ اس نے کورٹ میں سرتاج ملک کے خلاف کیس شروع کروا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے اور کس نے ججوں کا ساتھ دیا، مگر سرتاج ملک کے خلاف کیس شروع ہو گیا اور ساتھ ہی اسے کیس چلنے تک اس کی سیٹ سے برطرف کر دیا گیا۔ اس نے بہترے ہاتھ پاؤں مارے، مختلف گمنام کالز کر کے یہ ماما کو دھمکیاں دی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے فلیٹ پر اس کی غیر موجودگی میں بندے بھیج کر اس کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، مگر وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ فارحان نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اسی فیملی کا سپوت تھا جو اسے بچپن سے اب تک اسپانسر کر رہے تھے۔ اس نے بھی بہت سمجھایا کہ وہ اپنی جان کو اس قدر خطرے میں نہ ڈالے، مگر یماما کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی، سرتاج ملک کی پوری فیملی کو جیل میں دیکھنے کی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے شمس اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تھا کہ ایک عجیب جنون اس پر سوار تھا۔ میں اس کی بوٹیاں اسی کے پالتو کتوں کو کھلاؤں گا، کیا سمجھ کر اس نے دھمکی دی ہے؟ لال انگارہ آنکھیں سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی، چہرے کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھو نائل۔ اب کی بار انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا۔ جب وہ غصے میں آتا تھا وہ اسے اسی طرح قابو کرتے تھے، اس وقت نہیں۔ وہ انکاری ہوا۔ نائل، انہوں نے بالآخر زبردستی اس کا رخ اپنی جانب کر کے دونوں ہاتھوں میں چہرہ پکڑ کر زبردستی اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس نے چہرہ تو ان کے سامنے کر لیا مگر آنکھیں بند کر لی۔ وہ انہیں چھوٹا سا بچہ لگا۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، جب اسے پتہ چلتا شمس اس کے غصے کو زیر کر لیں گے وہ آنکھیں بند کر لیتا۔ نائل، آنکھیں کھولو۔ اب کی بار انہوں نے اس کے چہرے کو جھٹکا دیا۔ بالآخر ہمیشہ کی طرح اسے ہار ماننی پڑی۔ جب تم اپنی عقل پر اپنے جذبات کو حاوی کرتے ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ اسے بہت کچھ باور کروا رہے تھے۔ اس کا غصہ یکلخت ختم ہوا تھا اور ہر بار ایسا ہوتا، نہ جانے ان کی آنکھوں میں کیا جادو تھا یا کیا محبت تھی کہ نائل جب غصے کی حالت میں ان کی جانب دیکھ لیتا سارا غصہ ختم ہو جاتا۔ وہ میرا اس دنیا میں واحد رشتہ ہے۔ اس کی آنکھوں کی بے بسی انہوں نے اپنے دل پر محسوس کی۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں عقل سے کام لینا ہے، جذبات سے نہیں، ورنہ اسے بھی کھو دو گے۔ ان کی بات پر اس کا درد انتہاؤں کو چھو گیا۔ کرب سے اس نے آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کی۔ شمس نے بڑھ کر اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہیں اس طرح اتنی تکلیف میں نہیں دے سکتا۔ کیا میں نے اتنے سال تمہیں یہی سکھایا ہے؟ ان کی بات پر اس نے آنکھیں کھول کر اپنی کالی گہری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں، ضبط سے وہ بامشکل یہی کہہ سکا۔ جو مان انہیں اس پر تو وہ کیسے اس مان کو توڑ دیتا؟ تو بس پھر خود کو تیار کرو ایک نئی جنگ کے لیے۔ تمہارے لیے میں جتنے پاپڑ بیلتا ہوں، کسی کو خبر بھی ہوگی نہ تو مجھے اور میرے کارندوں کو اندر ڈال دیں گے۔ ان کی بات پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ میں کبھی اسے نزدیک سے دیکھ پاؤں گا؟ اس کا ذہن ابھی بھی اسی میں اٹکا ہوا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ میں موقع دیکھتے ہی اسے تمہارے پاس لے آؤں گا، فکر مت کرو۔ جتنی مجھے تمہاری فکر ہے اتنی ہی تم سے جڑی اس ہستی کی بھی فکر ہے، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ جذبات نہیں عقل مندی سے کام لوگے۔ اب وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا چکے تھے۔ وہ بھی سیدھا ہو کر اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تم تو میرے شیر ہو، میرے چیتے ہو، پھر یہ گدھوں والی حرکتوں پر کیوں اتر آئے ہو؟ اب وہ اسے اچھی طرح لتاڑ رہے تھے۔ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا اور پھر اپنی جاندار مسکراہٹ کی چھپ دکھلائی۔ جذبات بڑے بڑوں کو گدھا بنا دیتے ہیں سر۔ اس کی بات پر شمس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے اپنے ساتھ لپٹایا۔ وہ انہیں بے حد پیارا تھا، ایک ہی تو اولاد تھی ان کی۔ اللہ نے کسی معجزے کے تحت انہیں نائل نوازا تھا، وہ کیسے اسے تکلیف میں دیکھتے؟ یہ لڑکی میرے ہاتھوں نہیں بچے گی۔ سرتاج کا بیٹا غصے سے بھرا گھر میں داخل ہوا۔ میں آئندہ آپ کی کسی پیشی پر نہیں جاؤں گا، بے عزت کرنے کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں۔ سرتاج کے بیڈ کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھا وہ باپ سے تنک کر بولا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ حیران پریشان اسے غصے سے بل کھاتے دیکھ رہا تھا۔ خور آرام دہ انداز میں اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ آپ نے اسے آج پھر صبح کال کی تھی؟ وہ باپ کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے استفسار کر رہا تھا۔ ہاں، مگر میں نے کسی اور نمبر سے کال کی تھی۔ وہ بیٹے کی بات پر چونکا۔ آپ جتنے مرضی نمبر بدل لیں، وہ ثبوت اٹھا کر عدالت میں پیش کر دیتی ہے۔ نہ جانے کہاں تک اس کی پہنچ ہے، سب کالز کا ڈیٹا تک نکلوا کر لاتی ہے۔ آپ اپنے ساتھ ہمیں بھی حوالات کی ہوا کھلوائیں گے؟
مجھے یہاں نہیں رہنا، میری فرانس کی سیٹس بک کروائیے، میں آپ کے کیس تک وہیں رہوں گا، وہ ہر درمی سے بولا۔ سرتاج اس کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ باپ کو اس سچویشن میں چھوڑ کر تمہیں سکون کی پڑی ہوئی ہے؟ ارے تم لوگوں کے لیے یہ سب 2 نمبریاں کی تھی، وہ افسوس سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں حرام کی عادت ڈالیے، اور ویسے بھی آپ نے بھی بہت عیاشیاں کی ہیں۔ ممی کی ڈیتھ کے بعد کون سی ایسی یہاں کی ماڈل ہے جس پر آپ نے ہاتھ صاف نہ کیے ہوں؟ اور مفت میں تو وہ آپ کو اپنے جلوے دکھانے نہیں آتی، بھاری بھاری معاوضے لیتی ہیں۔ وہ آج اپنے ہی باپ کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ بکواس مت کرو، دفع ہو جا، میں خود ہی نبٹ لوں گا۔ سچ کب بھی کسی کو ہضم ہوا ہے؟ سرتاج بھی بیٹے کے منہ سے نکلنے والا سچ ہضم نہیں کر پایا۔ میں صرف ایک صورت میں یہاں رہوں گا، آج جس طرح اس لڑکی نے میری بےعزتی کی ہے اسے اس کی کڑی سزا میں دوں گا، مگر اسے یہاں لانے کا بندوبست آپ کریں گے۔ باپ کی ٹیبل پر دھرے شراب کے گلاس کو دیکھتے ہوئے وہ دانت کچکچا کر بولا، لے آؤں گا، فکر کیوں کرتے ہو؟ آج تک تم لوگوں کی کوئی بات ٹالی ہے؟ مگر اتنا گرم گرم کھانے کی ضرورت نہیں، ابھی سب میڈیا، جرنلسٹ اور NGOs تک اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، پہلے ان کو ہٹاؤ پھر اس تک بھی پہنچیں گے۔ اس کا پراسرار لہجہ وقار کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ موبائل پر بجنے والی کال کی آواز پر وہ چونکا۔ ہاں سمی، کیسے ہو؟ وہ اپنے کسی دوست سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ہاں یار آ جاؤ، ویسے بھی اس وقت بہت غصے میں ہوں، کہیں باہر نہیں آ سکتا۔ باتیں کرتا ہوا وہ سرتاج کے کمرے سے باہر آ گیا۔ تو آئے گا تو پھر ہی تفصیل بتاؤں گا۔ دوسری جانب سے یقین اس کے موڈ کی خرابی کا پوچھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے آجا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سے آنے کی حامی بھر لی گئی تھی۔ وقار نے فون بند کیا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ربیہ کے بہت اصرار پر آج شام وہ تھوڑا وقت نکال کر گھر آئی ہوئی تھی۔ تمہیں ذرا احساس نہیں کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ چائے اور اسنیکس کے ساتھ ساتھ ربیہ اس کی ڈائٹ پر بھی تبادلہ کر رہی تھی۔ اف خدایا اماں، وہ بے بسی سے ماتھے پہ ہاتھ مار کر بولی۔ سامنے ہی صوفے پر فاران بیٹھا اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ پلیز تم سمجھاؤ انہیں، اسے دانت نکالتے دیکھ کر یمامہ نے پہلے تو اسے گھورا پھر مدد طلب کی۔ اماں آپ تو کم از کم یہ بات نہ کریے، آپ کو پتہ ہے میں اس فیلڈ میں عورتوں کی طلاقیں کروانے یا ان کے گھر جوڑے رکھنے کے لیے نہیں آئی تھی، مجھے کرمنلز کے خلاف کیس کرنے ہیں۔ وہ ایک نئے سرے سے انہیں پھر سمجھا رہی تھی۔ اچھا کیس کرو، مگر یہ جو آئے دن تمہیں دھمکیاں ملتی ہیں، جو چند ہفتے پہلے تمہارے فلیٹ پر ہوا، تم ہمارے پاس رہتی بھی تو نہیں، نہ کہ مجھے تمہارے حوالے سے تسلی رہے۔ ان کا آج اسے بلانے کا مقصد ہی یہ سب سمجھانا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کرنا بے سود ہے، مگر وہ اپنی ممتا کا کیا کرتی جس کی وجہ سے وہ ہر بار اس آس میں اسے سمجھانے بیٹھ جاتی تھی کہ شاید وہ ان کی بات مان لے۔ یہ سب تو اس فیلڈ کا حصہ ہے، دھمکیاں نہ ملے تو یہ تشویش کی بات ہے۔ آپ بس یہ یقین رکھیے کہ جس اللہ نے مجھے اتنے برے حالوں میں بھی بچا لیا تھا وہ آگے بھی بچا لے گا، اور اگر نہیں بچ سکی تو مرنا تو ہے ہی نا، تو بس جب موت آئی ہوگی تو کوئی جگہ کوئی رشتہ مجھے نہیں بچا سکتا۔ اس کی بے خوف باتیں سن کر فاران اور ربیہ دونوں کا دل خوف سے کانپ اٹھتا تھا۔ لڑکیاں تو نازک مزاج ہوتی ہیں، مگر حالات نے اسے بے خوف بنا دیا تھا، اور اسی بے خوفی کی وجہ سے اسے کبھی کسی کا ڈر اور خوف نہیں رہا تھا۔ شاید جو لوگ موت کو نزدیک سے دیکھ لیتے ہیں ان میں موت کا خوف اسی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ یمامہ کو بھی اب موت کا ڈر نہیں تھا۔ میں نے تمہیں بہت محبت سے اپنایا تھا، ماں بن کر ہمیشہ تمہارے لیے سوچا ہے، وہ بہت بامشکل اپنے آنسوؤں پر بند باندھ کر بولی۔ محبت سے مسکراتے وہ اٹھ کر ان کے صوفے پر ان کے پاس بیٹھی۔ اماں، ہمارا ایمان ہے نا کہ ہر رشتہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ ان کے کندھوں کے گرد اپنے بازو رکھے وہ انہیں سمجھا رہی تھی، جو چہرہ نیچے کیے صوفے کی ہتھی کو انگوٹھے ناخن سے کھرچتے بامشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے سر ہلا کر بولی۔ فاران بس خاموشی سے لب بھنچے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یمامہ کی باتیں ہر بار کی طرح آج بھی اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ پلیز اماں، میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی، مگر میں اتنی حقیقت پسند ہو چکی ہوں کہ میں موت اور مر جانے کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتی۔ پلیز اماں، میں کسی بھی صورت اپنی زندگی کے اس مشن کو ختم نہیں کر سکتی، وہ بیچارگی سے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ ربیہ اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ 12 سال کی تھی وہ جب انہوں نے یتیم خانے جا کر اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ فاران کے بعد وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اسی تشنگی کو مٹانے کے لیے ربیہ اور احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ یتیم خانے سے کسی بچی کو اڈاپٹ کریں گے۔ ڈری سہمی سی یمامہ کو دیکھتے اور اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سنتے ہی انہوں نے فوراً سے پیشتر اسے ہی اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔
مگر اس یتیم خانے کے اصولوں میں شامل تھا کہ جس بھی بچے یا بچی کو اڈاپٹ کیا جائے اس کے والدین اس کے پیپرز میں اپنا نام لکھواتے ہیں اسپانسر کی حیثیت سے۔ بچی یا بچہ رہتے یتیم خانے کے پاس ہے، وہ ان کے رہنے، کھانے پینے، تعلیم اور باقی اخراجات اسپانسر اٹھاتے ہیں، اور ہر ویکینڈ پہ وہ بچہ یا بچی اپنی اسپانسر فیملی کے ساتھ وقت گزارنے جاتے ہیں۔ ربیہ کو اتنا اطمینان ہی بہت تھا کہ رافع کے علاوہ دنیا میں اب ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ انہوں نے اسے بے تحاشا پیار دیا تھا اور اس نے بھی ہمیشہ انہیں اپنے ماں باپ کی جگہ سمجھا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ہونے والے تکلیف دہ واقعہ نے اسے نڈر اور بے خوف بنا دیا تھا، اور اسی چیز سے اب ربیہ ڈرتی تھی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے الگ فلیٹ میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ اسے اپنی زندگی کی فکر نہیں تھی، مگر وہ اپنی وجہ سے ربیہ، احمد اور فاران کو کسی نقصان سے دوچار ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ وکیل بن کر آئے دن ملنے والی دھمکیوں نے اسے اور بھی نڈر بنا دیا تھا۔ وہ صرف اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ تم نے آج پھر میری ماں کو رلا دیا نا، رات میں اسے اس کے فلیٹ تک چھوڑنے کے لیے لے جاتے ہوئے فاران بولا۔ وہ آج باقی دنوں کی نسبت زیادہ خاموش تھی۔ وہ میری بھی کچھ لگتی ہیں۔ فاران کی بات پر ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں خفگی لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ مگر افسوس تم ابھی تک ہمیں دل سے اپنا نہیں سمجھتی۔ یمامہ اب اس کے دن بدن بڑھنے والے تقاضوں سے پریشان ہونے لگی تھی۔ پلیز فاران، میں جس بات کو اگنور کر رہی ہوں، میرے خیال میں اب مجھے اسے ڈسکس کر لینا چاہیے۔ سنجیدگی سے اب اس سے مخاطب تھی۔ اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ بات اب اسے فائنلی فاران کے ساتھ کر لینی چاہیے، تاکہ اس کے دل میں جو جذبات پل رہے ہیں انہیں وہیں روک دیا جائے۔ اسے اپنا یہ دوست بہت پیارا تھا اور وہ اپنی وجہ سے اسے دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ دیکھو فاران، میرے خیال میں تمہیں کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اب شادی کر لینی چاہیے۔ فاران جو غور سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کے مشورے پر جھٹکے سے اس کی گاڑی رکی، بے یقین نظروں سے اسے دیکھا جو اس کے یوں دیکھنے پر نظریں چرا کر رہ گئی۔ اچھا؟ استزائیہ مسکراہٹ فاران کے لبوں پر بکھری۔ بامشکل اس پر سے نظریں ہٹا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ شادی اب میری ترجیحات میں کہیں بھی نہیں ہے۔ مجھے اس رشتے کی نہ کوئی چاہ ہے، نہ ہی میں کبھی شادی کروں گی، اور کیوں نہیں کروں گی یہ بھی تم اچھے سے جانتے ہو۔ اب کی بار اس کی جانب دیکھتے اس نے بہت کچھ باور کروایا۔ زندگی ایک شخص پر نہیں رکتی، فاران اسے سمجھانا چاہا۔ اور جب زندگی وہی ایک شخص ہو تو؟ یمامہ کے سوال پر وہ لاجواب ہو گیا۔ فاران، میری زندگی میں اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ پلیز تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تم سے بہت بے حد پیار کرتی ہوں، مگر یہ پیار بہترین دوست والا ہے۔ اس کی بات پر وہ بامشکل خود پر ضبط کر گیا۔ کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا اندر؟ پلیز میرے جذبوں کی یوں تذلیل مت کرو، فاران نے ضبط کرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میں اس سب کی قدر کرتی ہوں، مگر میں تمہارے سچے جذبوں کے قابل نہیں ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ فاران ہونٹ بھینچے بس سامنے دیکھ کر ڈرائیو کیے جا رہا تھا۔ کس قدر سخت دل ہو تم، فاران نے اس کے فلیٹس کی بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے تعصب سے اسے دیکھا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارے اتنے انمول جذبوں کے قابل نہیں۔ ہمیشہ تم نے مجھے مشکلوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے سمجھایا ہے، امید کرتی ہوں اب تم خود کو بھی اس سے نکلنے پر سمجھاؤ گے۔ بہت مشکل سے اس نے فاران کی جانب دیکھا۔ وہ اپنا بہترین دوست کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بے بسی سے مسکرایا، ہونٹ بھینچ کر ہولے ہولے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارنے لگا۔ اندر کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اس کی دوستی محبت میں بدلی۔ وہ اب ان جذبوں کو محسوس ہی نہیں کرتی تھی تو اسے پتہ کیسے چلتا؟ پلیز فاران، میں امید کرتی ہوں آئندہ ہم اس ٹاپک سے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے، اور تم مجھ سے میرا دوست نہیں چھینو گے۔ میرے پاس اب اور تمہارے اور اماں اور بابا کے علاوہ ہے ہی کون؟ یہ بھی نہ رہے تو میں تو ویسے ہی مر جاؤں گی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی، کسی بھی طرح فاران کو اس سب سے روکنا چاہتی تھی۔ میں یہ دونوں کام کر لوں گا، مگر اس محبت کو ختم نہیں کر سکتا۔ سر اٹھا کر سامنے دیکھتے وہ بڑے ضبط سے گویا ہوا۔ میں دعا کرتی ہوں تمہیں کوئی اتنی بہترین ملے کہ یہ سب تمہیں کچھ سالوں بعد ایک حماقت کے سوا کچھ نہ لگے۔ اس کے چہرے پر اب پتھر لیلے تاثرات آ چکے تھے۔ بد دعا دے رہی ہو؟ نظریں اس کے چہرے کی جانب موڑے۔ مر کر بھی تمہیں بد دعا نہیں دے سکتی، تم بہت بہت خاص ہو۔ اس وقت وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھی۔ خود کو یوں ضائع مت کرو، میں بس یہ سانسیں گزار رہی ہوں جو اللہ نے میرے لیے مختص کر رکھی ہے، ورنہ مجھ میں جینے کی کوئی خواہش نہیں۔ تم یہ اچھے سے جانتے ہو، اور کیوں نہیں ہے یہ بھی جانتے ہو۔ بس جتنی زندگی ہے وہ بھی خاموشی سے سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔
پلیز فرحان، میں تمہیں اپنی وجہ سے نہ تو کسی تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں نہ تکلیف دینے کا سوچ سکتی ہوں. آئی ایم سوری پلیز. وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھ کر بولی جو اسے دیکھنے سے اعتراض برت رہا تھا. کہہ چکا ہوں نا، اب دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کروں گا. اسے یقین دہانی کروائی. اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ. یمامہ نے بھی مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. گاڑی سے اتر کے بلڈنگ کی جانب بڑھی. فرحان نے اسے کٹھور کو دور جاتے ہوئے دیکھا. اگر یہ کیس ختم ہوا یا تم نے پیسے کھائے تو یاد رکھنا نہ صرف تمہارے حلق سے وہ پیسے نکلواؤں گا بلکہ تمہارے خاندان کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. نہ جانے رات کے اس پہر یہ کون فون پر بکواس کر رہا تھا. ابے کون ہے؟ زندگی عذاب کی ہوئی ہے تم جیسے لوگوں نے. غفار نے سائڈ ٹیبل سے ٹائم پیس اٹھا کر دیکھا. رات کے 2 بج رہے تھے. شہنشاہ سے تو واقف ہی ہوگے تم. دوسری جانب سے لیے جانے والے نام پر غفار کی آنکھیں بھگ سے کھلی. تو تم؟ اس کی گھگی بن گئی. ہاں میں شہنشاہ. کان کھول کر میری بات سنو. اب کی بار وہ تھوک نگلتا اٹھ بیٹھا. وہ بھی ایسے مؤدب کہ جیسے شہنشاہ سامنے ہی بیٹھا ہو. شہنشاہ کے نام سے وکیل، جج اور پولیس والے تھر تھر کانپتے تھے. وہ اپنے مخالف جانے والوں کو ایسے غائب کرتا تھا کہ اس کا نام و نشان پھر کبھی کسی کو نہیں ملتا تھا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم سرتاج کے ساتھ اس کے کیس کے سلسلے میں گٹھ جوڑ کر رہے ہو. یاد رکھنا اگر یہ کیس ختم ہوا یا پینڈنگ میں گیا تو تمہاری لاش بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملے گی. شہنشاہ کی بات پر وہ جتنا بھی چونکتا کم تھا کیونکہ کل ہی اسے سرتاج نے بلایا تھا اور اس کے خاص اڈے پر ساؤنڈ پروف کمرے میں سرتاج، غفار اور وقار کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. سرتاج نے اسے منہ مانگی رقم آفر کی تھی اس کیس کو پینڈنگ میں ڈالنے کی اور غفار نے اسے سوچنے کا وقت مانگا تھا. یہ کیس وہ اتنی آسانی سے اسی لیے اب ختم نہیں کر سکتا تھا کہ سرتاج کا نام اب ملکی سطح پر موجود کالے دھندے والوں کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا اور حکومتی بنیادوں پر جو ایک سیل ایسے لوگوں کے لیے تشکیل دیا گیا تھا اس کا چارج ایک فوجی کے پاس تھا اور فوج غداروں کو کسی صورت نہیں چھوڑتی. یہ سب جانتے تھے. اسی لیے غفار کشمکش میں تھا کہ سرتاج کے کیس کو کس طرح وہاں سے ہٹایا جائے اور اسی سلسلے میں اس نے وقت مانگا تھا. مگر وہ حیران تھا کہ ان کی ملاقات کا شہنشاہ کو کیسے معلوم ہوا. زندہ ہو یا ابھی سے کوچ کر گئے؟ اس کی طنز بھری آواز فون سے ابھری. میں تمہیں سوچ کر. شہنشاہ سوچنے کی مہلت نہیں دیتا. ہاں یا نہ. تیسرا کوئی راستہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا. تم مجھے ٹال رہے ہو؟ غفار کی بات کاٹ کر وہ گھر آیا. اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ میرے خاندان کو نقصان پہنچائے گا اور میں تو جیسے تمہارے خاندان کو ہیروں کے ہار پہناؤں گا. یہ گارنٹی دیتا ہوں اگر یہ کیس پروسیسڈ کرتے رہے تو تم اور تمہارے خاندان کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں. مگر کام کرنے کی صورت میں اتنی سی بھی ہیرا پھیری کی نا تو شہنشاہ تمہیں تمہاری سوچ سے بھی پہلے پالے گا اور انجام میں تمہیں بتا چکا ہوں میں. شہنشاہ کا گھراتا لہجہ اسے پسینے سے شرابور کر گیا. پسینہ صاف کرو اپنا. اٹھو اور پانی وانی پیو. جگ تو خالی پڑا ہے تمہارا. اس کی بات پر غفار کا تھر تھر کانپنا بنتا تھا. یعنی وہ اسے دیکھ رہا تھا. اور ہاں یہ کال ٹریس کروانے کی غلطی مت کرنا. کوشش کرو گی بھی تو منہ کے کھاؤ گے. کہتے ساتھ ہی شہنشاہ نے فون بند کر دیا. اس نے بھی کال اینڈ کر کے جیسے ہی سائڈ پر موبائل رکھا موبائل سے ایک چنگاری نمودار ہوئی اور وہ وہیں پر جل گیا. غفار دل پر ہاتھ رکھ کے یہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا. اس کا موبائل اس کی نظروں کے سامنے جل گیا تھا. اب وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا. وہ حقیقت میں شدید خوف زدہ ہو چکا تھا. شہنشاہ کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا راستہ صرف موت اور یقیناً تکلیف دہ موت کا تھا. آج جیسے ہی وہ گاڑی پہ بیٹھی وہاں پہلے سے ہی سفید ٹیلپوپ کا بکے رکھا ہوا تھا. وہ نہ تو خوف زدہ تھی نہ پریشان. ہاں مگر حیران ضرور ہوتی تھی. پچھلے 1 ہفتے سے یہی ہو رہا تھا. کبھی فلیٹ کے بالکنی پہ ایسا ہی بکے ملتا, کبھی کچن کے آگے بنی کھڑکی میں, کبھی آفس پہنچتی تو اس کی ٹیبل پر پہلے سے پڑا ہوتا. اور آج تو گاڑی کے اندر. رات میں اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جس وقت وہ ایک سیمینار اٹینڈ کر کے واپس آئی تھی تب اچھی طرح گاڑی کو لاک کیا تھا, شیشے بھی بند کیے تھے. آخر کون ہو سکتا ہے؟ کیا سرتاج یا وقار؟ اس کا دماغ انہی دونوں کی جانب گیا. دشمن گولیاں تو تحفے میں مار سکتے ہیں مگر پھول نہیں دے سکتے. اپنی سوچ کی نفی کرتے اس کا دھیان یکدم فرحان کی جانب گیا. اف یہ بندہ. اسے شدید غصہ آیا. وہی ہو سکتا تھا. حالانکہ اس دن کے بعد سے اس نے دوبارہ اس حوالے سے یمامہ سے بات نہیں کی تھی. خاموشی سے کنونس کرنا چاہتا ہے. یمامہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے کچھ دیر سوچتی رہی. پھر ایک گہری سانس بھر کر گاڑی سٹارٹ کی.
وہ دوبارہ فرحان سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ حرکتیں اسے پھر سے اس سے بات کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ابھی وہ آفس آ کر اسی سوچ میں غرق تھی کہ فرحان کو فون کرے یا اس کے آفس جا کر اس سے اس حرکت کی بابت دریافت کرے کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ بے توجہی سے اس نے نمبر پر غور کیے بنا موبائل اٹھایا۔ ہیلو۔ اس کی ہیلو کے جواب میں چند لمحے دوسری جانب خاموشی ہی قائم رہی۔ سرتاج اور اس کے بیٹے کا آئندہ تم نے فون اٹینڈ نہیں کرنا۔ دوسری جانب سے ایک غمگین آواز نے اسے جو وارننگ دی وہ سن کر یمامہ جتنا حیرت سے تو چار ہوتی کم تھا۔ یہ دنیا میں کون پیدا ہو گیا مجھے حکم دینے والا؟ ایک ابرو اچکا کر اس نے سوچا۔ کیوں؟ تمہارے پھپھا لگتے ہیں وہ جو درد اٹھ رہا ہے؟ تحش میں وہ اسی پر چڑھ دوڑی۔ ایک دفعہ کی بات بھیجے میں نہیں بیٹھتی تمہارے۔ جب کہا ہے کہ ان کمینوں کا فون نہیں اٹھانا تو نہیں اٹھانا۔ اس کے انداز پر اس نے فون کان سے ہٹا کر اب کی بار نمبر دیکھا۔ 4 ہندسوں والا عجیب سا نمبر تھا۔ اور آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کی بات کس خوشی میں مانوں؟ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ کسی کا ایسا حاکمانہ لہجہ اس نے کبھی برداشت نہیں کیا تھا کیا؟ تمہارا چاہنے والا۔ اس کی بات پر دوسری جانب سے پہلے تو کہکا گونجا اور اس کے بعد جو الفاظ اس شخص نے بولے یمامہ کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ فرحان اگر یہ سب بکواس تمہاری ہے تو یقین کرو تمہارا دماغ سیدھا کر دوں گی۔ اب کی بار کچھ سمجھتے ہوئے بھنا کر بولی۔ تمہارے اس عاشق کو تمہاری ایک بار کی ڈوز ہی کافی تھی میری جان۔ اس طرز تخاطب پر یمامہ کا دل کیا یہ جو بھی گھٹیا انسان ہے اس کا منہ توڑ کر رکھ دے، اور یہ ایک بار کی ڈوز؟ اپنا ننھا سا دماغ زیادہ خرچ مت کرو، سوچتے ہوئے اور بھی حسین لگتی ہو۔ یمامہ کی ریڑھ کی ہڈی چند لمحوں کے لیے سنسنائی۔ منہ توڑ دوں گی تم جیسوں کا، گھٹیا انسان۔ یمامہ نے آخرکار اپنی حیرت کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنی ازلی انداز میں اسے لتاڑا۔ 100 بار میری رانی، 100 بار۔ دوسری جانب جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ شریر مسکراتا لہجہ یمامہ کو آگ بگولا کر گیا۔ غصے میں فون بند کیا، سامنے ٹیبل پر پڑے ٹیولپ کو ایک نظر دیکھ کر ہاتھ میں اٹھایا اور زور سے سامنے دیوار پر مارا۔ سرتاج اگر یہ تمہارا بندہ ہے نا تو چھوڑوں گی نہیں۔ موبائل پھر سے اٹھا کر فوراً سے کاشف کا نمبر ملایا۔ ہیلو کاشف، میرے موبائل پر ابھی جو کال آئی تھی اس کا ریکارڈ چاہیے مجھے، کوئک۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ اپنے فون کا ریکارڈ ہمیشہ نکلوا کر اپنے دشمنوں کے منہ پر انہی کی باتیں مارتی تھی۔ ابھی تو کوئی کال نہیں آئی تمہارے موبائل پر؟ اس نے سامنے ریکارڈ چیک کرتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک 4 ہندسوں کے نمبر سے مجھے کال آئی ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ نہیں یمامہ، تمہارے موبائل پر جو لاسٹ کال آئی تھی وہ کل رات کی ہے اور یقیناً فرحان کی ہے۔ اس کی بات پر وہ مزید حیران ہوئی۔ اچھا، میں فون بند کرتی ہوں، کہتے ساتھ اس نے جیسے اپنے موبائل کا کال لاگ چیک کیا تاکہ ابھی آنے والی کال کو دیکھ سکے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے موبائل میں آخری کال کل رات کی ہی تھی۔ جس نمبر سے ابھی اسے کال آئی تھی اس نمبر کا نام و نشان بھی اس کے موبائل میں کہیں نہیں تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اب کی بار وہ اور بھی الجھی، سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ اسے کوئی خوف نہیں تھا، وہ مرنے سے ڈرتی بھی نہیں تھی۔ بس اللہ جی اس کیس کا فیصلہ ہونے تک زندگی دے دے۔ وہ سرتاج اور اس کے خاندان کو کڑی سزا دلوانے تک زندہ رہنا چاہتی تھی۔ بہت حساب چکانا تھا اس کے خاندان کو، نہ صرف یمامہ کا بلکہ ان سب غریب اور نادار لوگوں کا جو وقتاً فوقتاً اس کی درندگی کی بھینٹ چڑھتے رہے تھے۔ آج سرتاج کے بھائی کے خلاف ثبوت اکٹھے کر چکی تھی۔ کل ہی کسی گمنام نمبر سے اسے کچھ ثبوت فراہم کرنے کا کہا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس فون کے پیچھے کون تھا، اسے صرف ثبوت سے مطلب تھا۔ اس کے آفس کے گارڈن میں ایک گملے میں ایک سیڑھی کی نشاندہی کی گئی تھی۔ جیسے ہی اسے فون پر اطلاع ملی وہ نہایت پرسکون انداز میں اس گملے سے وہ سیڑھی پکڑ لائے۔ گھر جا کر جب اس نے اس سیڑھی کو پلیئر میں آن کیا وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ بہت سے مشکل دشمن عناصر کے ساتھ مل کر سرتاج کے بھائی فہاج نے نہ صرف پولیس کے چند ایماندار آفیسرز کو غائب کروایا تھا بلکہ چند ایک مقامات پر بم بلاسٹ کرنے کا پلان بھی مرتب کیا گیا تھا۔ یعنی یہ لوگ اپنی جائیدادیں بنانے کی خاطر ملک کو کھوکھلا کرنے میں بھی ملوث ہیں، اس نے دکھ سے سوچا۔ اب اسے جلد از جلد یہ سب اہم ثبوت کورٹ میں پیش کر کے اس کے بھائی کو بھی اندر کروانا تھا۔ اس ملک کی نسلوں کو برباد کرنے چلے ہو، میں تمہاری نسلوں کو برباد کر دوں گی۔ وہ عزم لیے آج یہ سب ثبوت دینا چاہتی تھی مگر اس فون کال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ کافی دنوں بعد وقار سے ملا تھا، بہت دنوں بعد چکر لگایا۔ وقار نے مصافحہ کرتے ہی خفگی سے پوچھا۔ پچھلے 2 سال سے سمیع سے اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ سمیع سے اس کی ملاقات کینیڈا میں ایک سیمینار کے دوران ہوئی تھی۔ پہلے اچھی سلام دعا ہوئی اور پھر یہ سلام دعا گہری دوستی میں بدل گئی۔
سمی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، گارمنٹس کا بزنس تھا اور اس سے زیادہ وقار اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر وہ وقار سے اپنی دوستی پوری طرح نبھا رہا تھا۔ وقار اس نئے مسئلے کے بارے میں بھی اس سے ہر طرح کا مشورہ لے رہا تھا۔ تم اس دن بھی بہت پریشان تھے، لیکن مجھے کہیں جلدی جانا تھا تو تم نے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ اب بتاؤ ہوا کیا تھا؟ وہ دونوں اس وقت وقار کے جم میں موجود تھے۔ دونوں ایک ٹیبل اور اس کے ساتھ رکھی کرسیوں پر سے دو پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ جم اوپر سے تو ورزشی جم معلوم ہوتا تھا، مگر اس کی بیسمنٹ میں شراب اور جوئے کا اڈا تھا۔ وقار نے اسے یمامہ کے متعلق سب بات بتائی۔ یہ لڑکی حد سے بڑھتی جا رہی ہے، پہلے سوچا تھا اسے اٹھوا کر اس کے لفظوں کی ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی موت بھی مانگے گی تو وہ بھی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اسے سسکا سسکا کر ماروں گا، اپنی آگ بھی بجھاؤں گا، اور جو اس گنگا میں ہاتھ دھونا چاہے گا اسے اجازت دوں گا۔ وقار کے چہرے پر اس لمحے چٹانوں کی سی سختی کے ساتھ ساتھ شیطانیت ٹپک رہی تھی، مگر اب وہ اس کی مہلت نہیں آنے دے رہی۔ اگر اب ہم نے اسے اغوا کروایا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، سب الزام ہم پر آئے گا اور ہم مزید اس کیس میں پھنس جائیں گے۔ سمی خاموشی سے اس کی سب باتیں سن رہا تھا۔ تو پھر اب کیا سوچا تم نے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سمی کی آواز آئی۔ اب سوچا ہے اس کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت۔ اس کی آنکھوں سے ایسے چنگاریاں نکل رہی تھی جیسے یمامہ اس لمحے اس کے سامنے ہو۔ لیکن اگر یہ بھی تمہارے حق میں نہیں گیا تو؟ اس کی بات پر ایک غرور سے بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ اسی لیے تو تم سے یہ سب بات کی ہے۔ میں جانتا ہوں تم بھی کم شیطانی سوچ کے مالک نہیں ہو۔ اس کی بات پر وہ محظوظ کن مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا گیا۔ یعنی جال تک تو تم نے سوچ لیا، اب یہ جال بچھانا کیسے ہے وہ میں نے سوچنا ہے۔ سمی بائیں آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وقار اس کی شرارت پر کہکا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ ایسے ہی تو 2 سالوں سے تم سے دوستی نہیں رکھے ہوا۔ دونوں شیطان ذہنیت کے حامل انسان ملے ہوئے تھے۔ تو بس پھر کل تم پہلی فرصت میں اس کے آفس جاؤ، کیونکہ ابھی اگلی پیشی میں 4 دن ہے، تب تک شاید یہ رام ہو جائے، اور اگر نہ ہو سکی تو بس پھر اگلا قدم اس کی موت کی صورت ہوگا۔ اس کے لہجے میں صفاقی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے تم سے مشورہ لینا مناسب سمجھا تھا، وقار نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ رات میں جس وقت وہ گھر آیا شمس جاگ ہی رہے تھے۔ آپ سوئے نہیں ابھی؟ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر بیٹھے وہ یقیناً کافی پی رہے تھے۔ تم جب تک باہر رہو مجھے نیند نہیں آتی۔ ان کی محبت پر سرشار ہوتا وہ آگے بڑھ کر ان کے ماتھے پر پیار کرتا، ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی تم پیار نچھاور کرنے میں اپنی ماں سے بھی بازی لے جاتے ہو۔ ان کے مسکراتے لہجے میں کہے گئے الفاظ اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئے۔ یقیناً تمہاری بیوی کبھی اس بات کی شکایت نہیں کرے گی کہ تم پیار کا اظہار کرنے میں کنجوس ہو۔ محباب کے ساتھ اتنی محبوبانہ حرکتیں کریں، وہ بیوی کے ساتھ؟ ان کی بات ادھوری پر وہ پھر سے کہکا لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ڈیڈی پلیز۔ اب وہ بلش کر رہا تھا اور وہ محبت سے بیٹے کا روپ دیکھ رہے تھے۔ خدا جلد ہی مجھے یہ وقت دکھائے جب میری بہو تمہاری ہی طرح تمہاری حرکتوں پر بلش کرے۔ ان کی بات پر اب کی بار اس نے مسکراتے چہرے لیکن خف کی بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کیا اس وقت میرے مستقبل پر روشنی ڈالنے کے لیے ہی جاگ رہے تھے؟ اب کی بار کہکا لگانے کی باری شمس کی تھی۔ نہیں میری جان، تمہارے میسیج نے مجھے پریشان کر دیا تھا، جلد ہی اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اب کی بار ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ نائل نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ جی ڈیڈی، میرا وائس میسیج بھی سن لیا ہوگا آپ نے؟ ہاں، تم نے اچھا کیا اسے وہاں بھیج کر، یہ بےحد ضروری تھا، ورنہ ہمارے ہاتھ ثبوت نہ تھا کہ وہ کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کافی کا آخری گھونٹ بھرتے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کافی لوگے؟ ان کے سوال پر وہ یکدم چونکا۔ نہیں، ابھی پی کر ہی آیا ہوں۔ اس کے جواب پر وہ محض سر ہلا کر رہ گئے۔ میں نے ہفتے والے دن کا پلان کیا ہے، اب آپ نے اسے وہاں سے نکلوانے کے لیے سب انتظامات کروانے ہیں۔ تم ہتھیلی پر سرسوں تو نہیں جما رہے؟ میرا خیال ہے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی، اور ویسے ہی جمعہ کو جیسے ہی اس بار کا فیصلہ پتہ چلے گا وہ ضرور ہاتھ پاؤں مارے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ اشتعال میں کچھ کرے میں اسے ہوا دے کر اپنا کام نکلوا لوں گا۔ اس کی بات پر وہ مزید کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نائل پہلے ہی اس کے لیے کتنا تڑپا ہے۔ وہ اور مہک اس کی ایک ایک تکلیف سے آگاہ تھے، وہ مزید اسے کیسے تکلیف میں دیکھ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں سب کو بریفنگ دے دوں گا، ان سے کوارڈینیٹ بھی پھر تم کر لینا۔ ان کی بات پر وہ قدر مطمئن نظر آئے۔ چلو اب جا کر سو۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے وہ ان کا کندھا تھپتھپا کر بولے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو سکتا ہوں؟
اس کے شرارتی انداز میں کیے گئے سوال پر وہ جاتے جاتے پلٹے۔ تم زیادہ شوخے ہوتے جا رہے ہو، ان کے لہجے میں چھپے اقرار اور خفگی کے لیے ملے جلے تاثرات نے اسے مزہ دیا۔ مہک تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اب سوچ لو، صرف 1.5 گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی منع نہیں کریں گے، مگر وہ ان کی اجازت کے بغیر اور انہیں بتائے بغیر اس کے پاس جاتا بھی نہیں تھا۔ اب زیادہ دانت مت نکالو، جلدی جاؤ اور جلدی آؤ۔ ان کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتا تیزی سے اٹھا۔ آج رات اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وحاج کا کیس بھی وہ ساتھ ہی شروع کر دے تاکہ دونوں بھائیوں کا بیک وقت قانون آڑے ہاتھ لے۔ لاؤنج میں موجود صوفے کے قریب نیچے گدا بچھائے وہ آرام دہ انداز میں تکیہ دیوار سے لگائے پچھلے 4 گھنٹوں سے لیپ ٹاپ ٹانگوں پر دھرے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی وحاج کا پورا کیس تیار کر رہی تھی۔ اسے کل ہی یہ کیس فائل کرنا تھا، اسی لیے رات کو سونے کی بجائے وہ کام میں مصروف تھی۔ 4 گھنٹوں بعد جب کافی حد تک کیس بن چکا تب اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائی، سامنے لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اوپن کچن کی جانب گئی، کافی کپ میں ڈال کر وہ پھینٹنے لگی، ساتھ ساتھ کیبنٹس میں جھانکنے لگی کہ کچھ کھانے کو بھی لے جائے۔ اسی دوران لائٹ چلی گئی۔ کچھ دنوں سے یو پی ایس کی بیٹری بھی خراب ہو چکی تھی۔ اب یکدم لائٹ جانے پر اسے یاد آیا کہ وہ روز آج لوں گی چکر میں بھول جاتی تھی۔ اس ملک میں تو بجلی کا بحران ختم نہیں ہوتا، ہمیں اپنا بندوبست خود ہی کرنا پڑے گا۔ افسوس سے سوچتے وہ مڑی تاکہ جہاں وہ کام کر رہی تھی وہاں پڑے موبائل کی ٹارچ آن کر سکے۔ یہ بھی شکر تھا کہ چاند کی روشنی پوری آب و تاب سے بالکنی سے ہوتی اس کے لاؤنج میں آ رہی تھی۔ ہر چیز کا ہیولا سا نظر آ رہا تھا، اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اندازے سے نیچے فرش پر بچھائے میٹرس کے قریب گئی تو کسی کی موجودگی کا شدت سے احساس ہوا۔ میٹرس کے ساتھ پڑے صوفے پر سرسراہٹ اس نے صاف محسوس کی۔ ابھی وہ بیٹھی اپنا موبائل اٹھا کر صوفے کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی اس کے کان کے قریب آیا۔ کیسی ہے میری رانی؟ غمگین لہجے نے لمحہ بھر کو اسے دہشت زدہ کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ہیولے کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی اس کے چہرے کے قریب تھا۔ چند ہی لمحے لگے تھے اسے خود کو سنبھالنے میں۔ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ درشت لہجے میں سوال کیا، ساتھ ہی ساتھ کپ کے پہ گرفت سخت کی۔ اپنی رانی سے ملنے بھی نہیں آ سکتا تو تف ہے پھر میری بہادری پر؟ لہجے میں بدماشوں والا ٹچ تھا۔ مل لیے، اب 9 2 11 ہو جا۔ وہ بھی یمامہ تھی، کسی سے نہ ڈرنے والی۔ وہ جو کوئی بھی تھا یمامہ کے انداز پر کہکا لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ دوری کی باتیں جانے دو، دل پر ہاتھ رکھ کے وہ بڑے انداز میں گنگنایا۔ اگر تو تم سرتاج یا وقار کے بندے اور مجھے فضول میں دھمکانے کی خواہش سے آئے ہو تو ایک بات ذہن نشین کر لو، میں مر تو جاؤں گی مگر ان کے کیس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ اب وہ ہیولا صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب کھڑا تھا۔ بھاری بھرکم داڑھی اور لمبے بال تھے مگر اندھیرے کے سبب اس کے چہرے کی حیت واضح نہیں ہو رہی تھی۔ مرے میری جان کے دشمن، محبت سے چور لہجے میں بولے والے جملے پر وہ دنگ رہ گئی۔ بات سنو تم، یہ اپنا ٹھڑکی انداز کسی اور پہ جا کر آزمانا، یہاں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ پھر چٹانوں کے سے سخت لہجے میں بولی۔ کسی اور کی ان باتوں سے تمہیں فرق واقعی نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ اس شخص کی موت میرے ہاتھوں لکھی جائے گی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو پھونک ماری۔ ارے جاؤ، وہ اس کی دیدہ دلیری پر حیرت سے نکلتے ہوئے اس کی بات کو ہوا میں اڑانے کے سے انداز میں بولی۔ جاؤں گا بھی اور تمہیں لے کر بھی جاؤں گا مگر آج نہیں، آج تو بس یار کے دیدار کو آیا تھا۔ اسے زج کرنے والے شریر لہجے میں اپنی بات کہہ کر بالکنی کی جانب بڑھا، پھر غصے سے مٹھیاں بھینچے کھڑی یمامہ کی جانب بڑھا۔ جو وارننگ صبح دی تھی اسے یاد رکھنا، سرتاج اور اس کے بیٹے کا فون اب نہیں اٹھانا۔ اس کی بات سن کر وہ جو اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی تڑک ہی گئی۔ کروں گی، فون بھی اٹینڈ کروں گی اور اب تو اسے دھمکانے اس کے گھر بھی جاؤں گی، کر لو جو کرنا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ جل کر بولی۔ اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ میری چیتی، جب اس نڈر انداز میں بولتی ہو نا، ہائے بہت غائل کر دیتی ہو۔ کسی سے زیر نہ ہونے والا شہنشاہ اپنی چیتی کی ہر ادا سے زیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بے باک انداز اور اپنے نام کا دھماکہ کرنے پر یمامہ کا دماغ خول کر رہ گیا۔ وہ کیسے نہ جانتی اس شخص کا جو ہر وکیل، ہر پولیس والے کی زبان پر ازبر تھا، نہ جانے کتنے کیسز میں انوالو تھا اور ہر بار پولیس کی حراست سے اتنی آسانی سے غائب ہو جاتا کہ سب حیران رہ جاتے، مگر یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب غائب ہی ہونا ہوتا تھا تو پکڑائی کیوں دیتا تھا، یا پھر مقصد پولیس کو یہ باور کروانا ہوتا تھا کہ وہ شہنشاہ کے سامنے بے بس ہے۔ ایک بار تو اس کے مرنے کی خبر بھی سنی تھی مگر وہ بھی محض ایک ڈرامہ تھا شاید۔ تم
تم شہنشاہ ہو وہی گھٹیا دہشت گرد جو نہ جانے کتنے کیسز میں انوالو ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب، دنیا کے لیے دہشت گرد لیکن اپنی رانی کا ادنا سا غلام۔ اس کی بات پر وہ نہایت ادب سے کارنش بجا لایا۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تمہیں تو ہزاروں مل جائیں گی۔ اب کی بار وہ پریشان ہو کر بولی۔ اف، ایک دہشت گرد کا بھی مجھ پر دل آنا تھا۔ وہ دل میں کلس کر رہ گئی۔ ہاں مل تو جائیں گی، مگر ان میں کوئی اتنی دبنگ یمامہ نہیں ہوگی۔ مجھے تو بس یہی چاہیے، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ میں کھلونا ہوں کہ چاہیے؟ اپنے دماغ سے یہ بھوت اتار دو تو بہتر ہے، اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ کپ میں تمہارے سر پر توڑ دوں گی۔ جانتی تھی اسے پولیس بلانے کی دھمکی دینا بیکار ہے، وہ تو پولیس کو جیب میں لیے پھرتا ہے۔ ذہ نصیب، کبھی یہ موقع بھی تمہیں دیں گے، جلدی کاہے کی ہے؟ وہ اس کی دھمکی پر مسکراتا ہوا پلٹا اور بالکنی سے چھلاوے کی طرح نکل گیا۔ یمامہ اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن نہ جانے کتنی پھرتی سے نکلا کہ اسے نظر ہی نہیں آیا۔ اسی لمحے لائٹ آ گئی، وہ پریشان ہوتی اندر آئی۔ وہ بہتر مشکل کیسز بھگتا چکی تھی، مگر اس عشق و عاشقی کے کیس کا کیا کرتی؟ یہ کیس بے حد پیچیدہ تھا۔ وقار باہر جانے کے لیے جیسے ہی گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں اس کا ڈرائیور اور گارڈز منتظر تھے کہ چوکیدار کو اپنی جانب آتے دیکھ کر گاڑی کی جانب اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ کیا موت آ گئی ہے تجھے؟ وہ ناگواری سے اپنے سے کہیں گنا بڑے اور بوڑھے چوکیدار سے مخاطب ہوا۔ وہ صاحب جی، یہ خاکی لفافہ آیا ہے۔ وہ ہامتے ہوئے ایک عدالتی نوٹس اس کی جانب بڑھا کر بولا۔ وقار نے چپٹنے کے سے انداز میں وہ لفافہ لے کر چاک کیا۔ بوڑھا چوکیدار اس کے تیور بھانپتے ہوئے تیزی سے واپسی کی جانب مڑا۔ نوٹس پڑھتے ہی اس کے تاثرات خطرناک ہو چکے تھے۔ گاڑی بند کرو، میں ابھی نہیں جاؤں گا، غصے سے بامشکل اتنا ہی بولا۔ تپ تپ کرتا رہائشی حصے کی جانب بڑھا۔ سرتاج اپنی باقی فیملی کو پہلے ہی باہر بھجوا چکا تھا۔ اب اس ملک میں وہ اور وقار کے علاوہ وہاج اور اس کی فیملی موجود تھے، جو کہ گاؤں میں حویلی اور زمینوں کی نگرانی کرتے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ تم تو باہر جا رہے تھے، موڈ کیوں خراب ہے؟ سرتاج لاؤنج میں بیٹھا اپنے محبوب مشروب کے ساتھ شغل میں مصروف تھا کہ وقار کو غصے سے لال چہرہ لیے اندر آتا دیکھ کر حیران ہوا۔ ہمارے کالے دھندے تو سرے عام ہو چکے ہی تھے، اب چچا کے لیے بھی نوٹس آ گیا ہے۔ اس نے غصے سے وہیں لفافہ اس کی جانب کیا۔ سرتاج نے پیشانی پر بل ڈالتے اس کا گستاخانہ لہجہ ہضم کیا۔ لفافہ جیسے ہی کھولا، وہاج کے خلاف عدالت میں سے نوٹس والا کاغذ برآمد ہوا، جس میں دہشت گردوں کا ساتھ دینے اور انہیں 2 نمبر طریقوں سے ملک میں آنے کا راستہ دینے پر الزام نہ صرف عائد کیا گیا تھا، بلکہ اس کی چند دنوں بعد پیشی بھی تھی، اور پیش نہ ہونے کی صورت میں گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہونے کی پیشگی وارننگ تھی۔ سرتاج سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی اب قتل ہوگی میرے ہاتھوں۔ وقار غصے میں بھرا بیٹھا تھا، سامنے رکھی وسکی کی بوتل سے گلاس بھر کر گھٹا گھٹ پی گیا۔ جینا حرام کر دیا اس حرام زادی نے۔ سرتاج نوٹس ایک جانب پھینک کر مغلظات بکنے لگا۔ فون کریں چچا کو، ہمیں مصیبتوں میں پھنسا کر نہ تو ہمارا ساتھ دیا، اب اپنے بھگتان کو بھگتی ہے۔ منہ آستین سے صاف کرتے باپ کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سرتاج نے اسی وقت وہاج کو فون کیا۔ بھائی صاحب، یہ سب اس کمینی کو کیسے پتہ چلا؟ وہاج بھی حیران پریشان بیٹھا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، مجھے لگتا ہے بڑی بڑی طاقتیں اس کے ہمراہ ہیں۔ بیٹھے بٹھائے ہماری زندگی کو عذاب سے دوچار کر دیا اس نے۔ سرتاج تو پہلے ہی اپنے کیس کی وجہ سے غصے میں تھا۔ میں نے اس خبیث جج کو بھی رام کرنے کی بہتری کوشش کی تھی، مگر وہ گھٹیا انسان جواب ہی نہیں دیا اس نے میری آفر کا۔ اوپر سے فیملی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اس کی۔ سوچا تھا کوئی قاتلانہ حملہ اس کے بیوی بچوں پر کرواؤں گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اس گندگی کی پوٹ کی، مگر جب سے وہ آفر کی اس کے بعد سے تو اس کی فیملی گھر سے راتوں رات غائب ہوگی، اکیلا ہی ہے اب۔ اف، لگتا ہے ہر جانب سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی رام کہانی سنانے لگا۔ تم بس کل ہی شہر پہنچو، اس سے پہلے کہ حالات خراب ہو جائیں۔ ہمیں تو اکیلا چھوڑ کر تم سب گاؤں بھاگ گئے تھے، اب اپنے کرتوتوں کو خود بھگتو، مجھ سے 1 ٹکے کی بھی امید مت لگانا۔ اس لمحے دونوں کو اپنی اپنی پڑ گئی تھی۔ کون بھائی، کہاں کا بھائی؟ اچھا کیا آپ نے، یہ رشتہ دار ہیں ہی اس قابل، جوتی کی نوک پر رکھنا چاہیے انہیں۔ وقار ساری بات سنا چکا تھا، اپنی رائے دینے لگا۔ اور تمہارا وہ دوست سمی کسی کام کا نہیں نکلا وہ؟ اس کی بات انسنی کر کے سرتاج اس پر چڑھ دوڑا۔ میرے ہی دوست کسی کے کام کے ہیں، آپ کے تو سب جان نچھاور کرنے والے اب کونوں خدروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے بھی ان کا جواب پتھر سے دینا ضروری سمجھا۔ اس کے ایکسیڈنٹ کا پورا پلان تیار ہے، آپ بس اپنی فکر کریے۔ وہ طنزیہ ہنستا اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ الو کا، سرتاج منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا۔
سرتاج کی فیصلہ کن پیشی سے ایک دن پہلے سمی کی ہدایات کے مطابق وقار اپنے گن مین سمیت یمامہ کے آفس پہنچ چکا تھا۔ میڈم وقار اپنے بندوں سمیت آیا ہے، اس کے پی اے نے وقار کو دروازہ کھول کر اندر آتے دیکھ کر فوراً یمامہ کو فون گھمایا۔ اوئے تیری میڈم اندر بیٹھی ہے، بلال کے سامنے رکھی کرسی کو ٹھوکر مار کر اپنے مخصوص مغرور لہجے میں بولا۔ اسے اندر آنے دو۔ یمامہ نے دوسری جانب وقار کی آواز سنتے ہی بلال کو حکم دیا اور فون کھٹ سے بند کر دیا۔ بلال نے تھوک نگل کر سر اس بات میں ہلایا، اپنی مونچھیں مروڑ کر بلال کو گھوری سے نوازتا وہ یمامہ کے آفس کی جانب بڑھا۔ بغیر نوک کیے زوردار آواز سے دروازہ کھولتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ یمامہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بیٹھی وقار کے مغرور انداز کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پرسکون انداز وقار کو آگ وگولا کر گیا۔ ہاتھ بڑھا کر کرسی کھینچی۔ 1 منٹ۔ یمامہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے اس کے اقدام سے روکا۔ وہ بھویں اچکا کر اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو مجھے روکنے کی ہمت کیسے کی؟ میرے آفس کا فرنیچر میں نے حلال کی کمائی سے خریدا ہے، تم جیسے حرام کھانے والے اس پر بیٹھ کر اسے ناپاک کر دیں گے، لہٰذا جلدی جو بکواس کرنی ہے وہ کرو اور یہاں سے اپنی شکل گم کرو۔ تیکھے چتون سے اسے دیکھتی اسے اس کی اوقات یاد دلا گئی۔ یمامہ کی باتوں پر وہ کیسے طیش میں نہ آتا۔ اس نے غصے سے نتنے پھلائے، ہلکا سا رخ موڑ کر چنگاڑیاں برساتی نظروں سے اپنے گن مینز کو دیکھا۔ انہوں نے فوراً یمامہ کی جانب اپنے گنز تانے۔ اب اس نے رخ موڑ کر بھویں اچکا کر جتاتی نظروں سے یمامہ کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا کہکا لگا گئے۔ تانو، شاباش، نہ صرف یہ گنز تانو بلکہ ایک آدھ گولی بھی چلا لو، مجھے اپنے مرنے کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں مگر میرے آفس میں لگے کیمرے یہ سب منظر قید کر کے اس وقت میری یوٹیوب چینل پر لائیو کوریج شروع کرنے کو بے تاب ہیں۔ یمامہ نے اپنے لیپ ٹاپ کا رخ ان کی جانب کیا جہاں ان کی ایک ایک حرکت CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، وقار نے غصہ ضبط کرتے اپنے گن مینز کو گنز نیچے رکھنے کا اشارہ کیا۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بن رہی ہو؟ کتنی عمر ہے تمہاری؟ 25-26 سال؟ اس نے اب کی بار تمہید باندھی۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بن رہی ہو؟ دیکھو جتنے پیسے کہو گی دے دیں گے، تم بس اس کیس کو ختم کرو۔ اب وہ منتوں پر اتر آیا۔ یمامہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی۔ میری عمر چاہے 26 کی ہو چاہے 60 سال ہو جائے، مگر تم جیسے درندوں اور ملک دشمن عناصر کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ میری قیمت تم جیسے ناسوروں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جا کر کڑی سے کڑی سزا دلوانا ہے، اور اس سے کم پر تو میں مر کر بھی بات طے نہ کروں۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی وہ وقار کو زج کر رہی تھی۔ میں تمہاری چمڑی ادھڑوا دوں گا، یہ جان کر بھی کہ وہ CCTV کیمروں کی زد میں ہے۔ یمامہ کی باتوں پر خود کو کنٹرول نہ کر سکا۔ ابھی تو چکی پیسنے کی یا تختہ دار پر لٹکنے کی تیاری کرو، مجھ تک آنے کی خواب ہی رہنے دو۔ کندھے اچکا کر گویا اسے چیلنج کرتے آئینہ دکھا گئی۔ وقار چند لمحے شعلے برساتی نظروں سے دیکھتا رہا جیسے اسے نظروں سے ہی جھلسا دے گا، مگر بے بسی کے مارے کچھ کر نہ سکا۔ غصے سے تن فن کرتا نکل گیا۔ یمامہ نے ساری ریکارڈنگ بند کی اور فوراً سے پیشتر اسے اپنے یوٹیوب چینل پر اس ہیڈ لائن کے ساتھ چلا دی: ملک کے لٹریروں کا ایک اور کارنامہ۔ یس کے بٹن کے ساتھ ہی وہ ویڈیو وائرل ہونے کو تیار تھی۔ وائرل ہوتے ہی سب سے پہلا ویور شہنشاہ کے نام سے تھا۔ یمامہ نے چنبے سے نام پڑھا، ساتھ ہی اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر رکھا موبائل اٹھایا۔ شاباش میری چیتی! کسی اجنبی نمبر سے آنے والے ان جانے پہچانے الفاظ پر وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ سوڑیو، دانت اتنی زور سے نہ بھینچو، 1-2 ٹوٹ گئے تو نقصان تو میرا ہی ہوگا نا۔ ابھی وہ ٹھیک سے غصہ بھی نہ کر پائی تھی کہ اس کے ایک اور میسیج نے اسے سیخ پا کر دیا۔ کمینہ! کچھ سوچ کر اسے ایک نئے لقب سے نوازتی لیپ ٹاپ کی اسکرین غصے سے بند کی۔ کسی سے زچ نہ ہونے والی یمامہ اس دہشت گرد عاشق سے زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ جمعہ کے دن یمامہ کی خواہش کے عین مطابق فیصلہ آیا۔ سرتاج پر جتنے کالے دھندوں کے الزامات تھے وہ سب ثابت ہو چکے تھے اور اس پر 14 سال قید بمشقت عائد ہو چکی تھی۔ ضمانتوں سے متعلق سب اپیلیں مسترد کر دی گئی تھی۔ کمرہ عدالت سے ہی سرتاج کو ہتھکڑی لگا کر جیل پہنچانے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ وقار غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ سمی بھی اس کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے شرربار نگاہوں سے یمامہ کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت کیس جیتنے کی خوشی میں سب سے مبارک باتیں وصول کر رہی تھی۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ کل ہی اس فسادن کا کام تمام کرواتے ہیں۔ وہ وقار کے کان میں گھسا اسے تسلیاں دے رہا تھا کیونکہ اب اگلی باری وقار اور وہاج کے جیل جانے کی تھی۔ کل ہر صورت مجھے اس کی موت کی خوشخبری ملنی چاہیے، ورنہ جیل تو جانا ہی ہے۔
تو اسی کے قتل سے ہاتھ رنگ کر کیوں نہ جیل جاؤں؟ یمامہ کے فاتحانہ چہرے کو بھسم کرنے والی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، پاگل ہو گئے ہو، عقل سے کام لو۔ اسے گھرکنے لگا، عقل ختم کر کے رکھ دی اس ڈائن نے۔ اب ان دونوں کا رخ باہر کی جانب تھا، جہاں میڈیا دونوں کو گھیرے سوالوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا، اور وہ ابھی بھی ڈٹھائی سے اپنے سچا اور معصوم ہونے کی جھوٹی گواہیاں دے رہا تھا۔ یہ سب سازش ہے ہماری فیملی کے خلاف، یہ سب جج بکے ہوئے ہیں۔ وہ وہی زبان بول رہا تھا جو برسوں سے وہ باپ کو بولتے دیکھتا آیا تھا، جھوٹ اور بس جھوٹ کی زبان، اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کی زبان۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ فرحان اور باقی سب دوستوں کو اپنے کیس کی ایک کڑی حل ہونے کی صورت میں ٹریٹ دے کر آئی تھی۔ فلیٹ کالے اسٹائلش سے جوتے اتار کر، گلے میں مفلر کی صورت لپٹا دوپٹہ صوفے کی ایک جانب رکھ کر اسی پر ڈھیر ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار وہ خوشی سے کسی ٹریٹ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ کالے ہی نیٹ کے دیدہ زیب کپڑے پہنے، کانوں میں اینٹیک ایئر رنگز تھے، بالوں کو پونی سے ہٹ کر آج اچھا سے ہیئر سٹائل دیا گیا تھا۔ آگے سے مانگ نکال کر ایک ایک لٹ کو ٹویسٹ کی شکل دے کر کانوں کے پیچھے لے جا کر پن سے باندھا ہوا تھا، اور باقی کے بالوں کو لوز کرلز ڈال کر کھلا ہی چھوڑا ہوا تھا۔ آنکھوں پر پہلی بار لائنر کا استعمال کیا گیا تھا، تھوڑا سا اناڑی انداز میں لگا تھا مگر اس کا گزارا ہو گیا تھا۔ پنک کلر کی لپسٹک اب بھی اس کے ہونٹوں پر موجود تھی، ہلکی ہو چکی تھی مگر پھر بھی موجود تھی۔ صوفے پر نڈھال سی بیٹھی وہ ابھی تک سرشار تھی، ایک گہری پرسکون سانس فضا کے سپرد کرتی وہ آنکھوں کے کنارے پر اٹکنے والے بھولے بسرے آنسو کو بے دردی سے اپنی آنکھ سے مٹاتی جوتے اٹھا کر اندر رکھنے کے لیے بڑھی۔ کیا کیا اور کون کون آج یاد نہ آیا تھا؟ وہ بے درد لمحے کسی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے آج سارا دن رہے تھے، جنہوں نے اس سے سب کچھ چھین کر اسے تپتی دھوپ میں لا کھڑا کیا تھا، جہاں سے آگے بڑھنے کے لیے اس کے پاس سوائے اللہ کی ذات اور چند مددگاروں کے سوا اپنا کوئی نہ تھا۔ اتنے سال اس نے کیا کیا نہ جھیلا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تنہائی کا عذاب بڑا تکلیف دہ ہوتا اور اسے یہ عذاب ساری زندگی جھیلنا تھا، مگر اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے عزم نے اسے یہ تکلیف محسوس کرنے کا وقت کم دیا تھا۔ اسی لمحے اتنے عرصے بعد وہ سب یاد آئے تھے جو اسے پلک جھپکتے میں تنہا کر گئے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ جو کچھ دیر پہلے بے حد خوش تھی یکدم پسماردہ سی ہو گئی۔ جوتوں کو الماری میں رکھ کر ابھی وہ سیدھی ہوئی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ وہ حیران ہوئی کہ اس لمحے کون ہو سکتا ہے۔ کمرے سے نکل کر صوفے پر پڑا دوپٹہ کندھے پر ڈالا۔ کون؟ دروازہ کھولنے سے پہلے اندر سے پوچھا۔ اس کے فلیٹ کا آئی ہول چند دن پہلے ہی خراب ہوا تھا۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ آج کی پیشی سے فارغ ہو کر ویکینڈ پر لگوا لے گی، لہٰذا اس وقت وہ دروازے کے اس پار نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ ماما ہیں کیا؟ مجھے ایک کیس کے سلسلے میں ان سے ملنا ہے۔ کم و بیش اسی سے ملتی جلتی آواز میں ایک لڑکی بولی۔ یہ ماما نے حیرت سے وقت دیکھا۔ 11:30 بجے کون کیس ڈسکس کرنے آ گیا؟ سوچوں سے نکلتے اس نے دروازہ کھولا، مگر اپنے سامنے بالکل اپنی شکل والی لڑکی کو دیکھ کر وہ جتنی بھی حیرت زدہ ہوتی کم تھا۔ ہیلو یمامہ، اس کی ہم شکل لڑکی مسکراتے ہوئے یمامہ کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے یکدم تیزی سے اندر بڑھتی، اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لاتی، دروازہ بند کرتے اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھ کے۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ یمامہ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا، اور چند لمحوں بعد وہ اپنی ہم شکل لڑکی کے بازوؤں میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میں نے کہا تو ہے کہ کل کی ساری تیاری مکمل ہے۔ سمیع آج رات وقار کے ساتھ ہی تھا، دونوں اسی کے کمرے میں بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وسکی پر وسکی چڑھا کر بھی وقار کی طبیعت میں سکون نہیں آیا تھا۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس لمحے، شراب کے خمار اور کچھ غصے سے لال انگارہ ہوتی آنکھیں اس نے سمیع کے چہرے پر ٹکائی۔ میں جانتا ہوں یار، تیری حالت سے انجان نہیں ہوں، اسی لیے میرا ایک بندہ یمامہ کے فلیٹ کی بلڈنگ کے باہر ہے۔ کل وہ جس وقت بھی وہاں سے نکلے گی میرا بندہ اسے فالو کرے گا، اور پھر کسی کم رش والی جگہ پر آتے ہی اس کی گاڑی کو ہٹ کر دے گا۔ اس کی گاڑی کے پہیوں کی ہوا وہ آج رات میں ہی نکال دے گا تاکہ وہ جہاں بھی ڈولے میرا بندہ غیر محسوس انداز میں اسے مزید ہٹ کرے، اور دیکھنے والے یہی سمجھے کہ یہ گاڑی بے قابو ہو کر کسی کھمبے یا پھر کسی درخت سے ٹکرا گئی ہے۔ وہیں سے یمامہ کو میرا بندہ گاڑی سے نکال کر ہسپتال لے جانے کے لیے نکالے گا، اور راستے میں ہی اسے ہم شراب کے ہمراہ زہریلی دوا کھلا دیں گے تاکہ وہ مر جائے۔ پوسٹ مارٹم میں یہی پتہ چلے گا کہ اس نے کوئی گندی شراب پی تھی، اور اسی وجہ سے اس کی گاڑی نشے کی حالت میں بے ڈول ہوئی اور وہ ہاسپٹل لے جانے تک مر گئی۔ میں نے اپنے ایک اور بندے کو ہاسپٹل میں الرٹ کر دیا، وہ ڈاکٹر میرا بہت اچھا دوست ہے، اور جو میں نے اسے ہدایات دی ہیں وہ اس کے مطابق ہماری مرضی کی رپورٹ بنا دے گا۔ سمیع نے تفصیل سے اسے سب سمجھایا۔ وقار کو کسی قدر تسلی ہوئی۔ ٹھیک ہے، ویسے تو میں نے بھی اپنا ایک بندہ اس کے فلیٹ کے باہر کھڑا کروا دیا تھا۔ وقار کی بات پر سمیع خاموش ہی رہا۔
بس کل وہ اپنا گندا وجود لے کر اس دنیا سے دفعہ دور ہو جائے۔ سمی کے لہجے میں یہ ماما کے لیے شدید کڑواہٹ تھی۔ ہو جائے گی، تم بس اب ریسٹ کرو۔ سمی نے اس کا کندھا تھپتھپا کر اسے تسلی دی۔ نیند اب کہاں یار، سمی نے ٹھنڈی آ بھری۔ تمہارے چچا نیچے ہی ہیں؟ سمی کے پوچھنے پر وقار استضاعیہ ہنسا۔ ہاں یار، مرے ہوئے ہیں ادھر ہی، اپنی مصیبتیں کم ہیں کہ وہ بھی ادھر ہی دھرنا ڈال کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ اپنے اپارٹمنٹ میں جائیے، کل صبح چلے جائیں گے۔ وقار کی بات پر وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ چل یار تو بھی ریسٹ لیٹ جا کر، ساتھ والا روم میں نے تمہارے لیے سیٹ کروا دیا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا، تم تو اس وقت اپنوں سے بڑھ کر ثابت ہوئے ہو، وقار نے ممنون لہجے میں کہا۔ ارے نہیں یار، یاروں کے بھی کام نہ آئے تو ایسی دوستی کس کام کی۔ چل ڈیئر، صبح خوشخبری کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سمی اس کے بیڈ سے اٹھتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ جس لمحے اس کی آنکھ کھلی سر شدید بھاری ہو رہا تھا، بمشکل اس نے آنکھیں کھولی۔ سر کو تھامے وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی، لیکن جو ہی نگاہ ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہوئی، اس کی ادھ کھلی آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی کمرہ تھا۔ چھوٹا مگر ڈبل بیڈ تھا، سامنے دیوار گیر الماری تھی، چھت چھوٹی تھی اور دیواریں لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ بیڈ کے قریب چیتے کی شکل کی رگ بچھی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی بھی خاصی تیز تھی۔ دائیں جانب جیسے ہی اس نے نظر گھمائی، کوئی بہت توجہ سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کندھوں سے بھی نیچے آتے گھنے بال، ویسی ہی گھنی سیاہ مونچھیں اور داڑھی، روشن چمکتی آنکھیں، تنی ہوئی بھویں، مسکراتے لب، رات کی تاریکی کے ہم رنگ۔ اس نے کالی شلوار قمیض اور کندھوں پر کالی ہی شال لے رکھی تھی۔ ہاتھوں میں اور گلوں میں ڈھیروں چینیں پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں بھی بے حساب انگوٹھیاں، اور پاؤں میں پشاوری چپل۔ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر بڑے کروفر میں ٹکائے، ایک بازو کرسی کے پیچھے رکھے، سیدھے ہاتھ کی کوہنی کرسی کی ہتھی پر ٹکائے، ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں کے آگے رکھے، وہ یمامہ کے فقط چہرے کو بڑی توجہ اور کسی قدر پیار سے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ یمامہ شاید زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے اکلائی تھی۔ تمہارا خادم، بڑی ادا سے مٹھی ہونٹوں کے آگے سے ہٹا کر آنکھوں کو لمحہ بھر کے لیے بند کر کے اپنے غمگین لہجے میں بولا۔ یمامہ نے غصے سے ایک نظر اس پر ڈال کر ہاتھوں پر سر گرا لیا۔ کیا ہوا عزیزم؟ یمامہ خاموشی سے بے ہوشی سے پہلے کا واقعہ یاد کرنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اسی کی ایک ہم شکل لڑکی رات میں کسی کیس کے سلسلے میں اس کے فلیٹ میں آئی تھی، اور بس پھر وہ دروازہ کھلتے ہی تیزی سے اندر آئی اور اس کے منہ پر کوئی تیز دوائی والا کپڑا رکھا۔ کوچ کرنے کا پروگرام تو نہیں؟ اس کی غمگین آواز اسے واپس ہال میں کھینچ لائی۔ کس قدر گھٹیا انسان ہو تم! سر اٹھا کر دائیں جانب اسے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص نڈر مگر تعصب بھرے لہجے میں بولی۔ نوازش؟ کچھ اور تعریف کرو نا۔ وہ بھی کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ مسکراہٹ دبائے اس کا غصے سے تپتا ہوا چہرہ نظر بھر کر دیکھا۔ میں نے تمہارا تو کبھی کوئی کیس نہیں لڑا، نہ مجھے تم سے کوئی سروکار، پھر میرے ساتھ یہ سب کرنے کی وجہ؟ اب کی بار وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی، دونوں بازو کمر پر دائیں بائیں جانب ٹکائے، اس سے باز پرس شروع کر چکی تھی۔ ہائے سوڑیو، یہی تو غلطی آپ سے سرزد ہوئی، تم نے کبھی مجھ پر نظر کرم ہی نہیں کی، بس یہی بات دل کو ٹھاں کر کے لگی۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے بڑے انداز سے دل پر ہاتھ رکھ کر بولتا اسے زج کر رہا تھا۔ اچھا، بڑا غم ہے، مجھے چھوڑو، پھر دیکھو تختہ دار پر نہ لٹکا دیا تو میرا نام بھی یمامہ نہیں۔ بازو سینے پر باندھتے سر جھٹکتے اسے چیلنج کیا۔ نہ، اب تو غلطی سرزد ہو گئی، اب کوئی تلافی نہیں سوائے تھوڑا سا اور فاصلہ سمیٹتے۔ اب کی بار وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ یمامہ نے ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ سوائے میرے قریب رہنے کے، آنکھ دبا کر شریر مسکراہٹ اس پر اچھالتا پیچھے ہوا۔ دیکھو، تمہاری یہ خواہش صرف خواہش ہی رہے گی، مجھے اپنی زندگی سے ویسے بھی کوئی محبت نہیں، اور اسے ختم کرتے مجھے کوئی دکھ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا تم جو ناپاک ارادے لے کر میری جانب آئے ہو، بہتر ہے کہ انہیں ارادے ہی رہنے دو۔ سوچنے کا حق تمہیں تھا، تم نے سوچا، مگر اس کے پورے ہونے یا نہ ہونے کا اختیار اب میرے پاس ہے، لہٰذا میں تمہیں وارن کر رہی ہوں کہ ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ میں بہت زہریلی ہوں۔ یمامہ کی وارننگ پر وہ مصنوعی حیرت سے اسے دیکھتے ہولے ہولے سر ہلانے لگا۔ یہی انداز تو مار ڈالتے ہیں مجھے، مگر تمہارے اصول سے پہلے میں مرنا کسی صورت گوارا نہیں کروں گا۔ جھک کر کرسی کے پاس رکھے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ او مسٹر، کدھر؟ مجھے چھوڑو پہلے! یمامہ اس کی خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر چلائی۔ اپنی طرف سے اسے کافی آئینہ دکھا چکی تھی۔ کہاں چھوڑوں؟
دل کی زمین پر تو چھوڑ دیا تمہیں، اور بدقسمتی سے ایک ہی دل ہے، 10-12 ہوتے تو سب پر چھوڑ دیتا۔ مڑ کر اسے دیکھتے وہ اسی محبت بھری ٹون میں بولا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ یا اللہ! دیکھو شہنشاہ، یا جو کوئی بھی ہو تم، مجھے پلیز واپس چھوڑاؤ، میں تمہارے کسی کام کی نہیں، نہ یہ 3rd کلاس محبت بھرے ڈائیلاگ سے میں پگھلنے والی ہوں۔ میں ایک سبزی والے کی محبت تو قبول شاید کر لوں، لیکن ایک دہشت گرد؟ کیا سوچ کر تم نے ایسا سوچا بھی؟ وہ شدید الجھن کا شکار تھی، کیسے اس مصیبت سے نکلے۔ وہ اب تھوڑا لہجہ نرم رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے بھی شہنشاہ تھا، لوگوں کو ہرانے والا، راج کرنے والا، اپنی منمانے والا، اپنی فطرت سے کیسے ہٹتا؟ میں نے بھی سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا میری پھول جھڑی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس بار شہنشاہ کے دل نے دغا کیا ہے، اور شہنشاہ نے پہلی بار دل کی سنی تھی۔ اب اتنی آسانی سے تو میں اپنے دل کی نافرمانی نہیں نہ کر سکتا۔ ہاتھ مان دے۔ بڑے عجز سے وہ ایسے اسے سب کہانی سنا رہا تھا جیسے یہ سب سننے ہی تو ہمامہ یہاں آئی ہے۔ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میں بکواس کر رہی ہوں کہ مجھے یہاں سے جانا ہے تو بس جانا ہے۔ ہمامہ اب کی بار طیش میں آ چکی تھی۔ اگر یہ تمہاری نرمی ہے تو میری جان تمہارا جلال کیا ہوگا؟ چلو آج وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بڑے آرام سے اب کی بار وہ واپس مڑا اور کرسی پر جا کر اسی انداز میں مٹھی ہونٹوں پر ٹکائے بیٹھ گیا۔ تم کس قسم کے ڈھیٹ ہو؟ مجھے واپس بھیجو، بس ابھی اور اسی وقت۔ وہ بھی مڑ کر اس کے سر پر کھڑی حکمی انداز میں بولی، دروازہ کھلا ہے، تم جا سکتی ہو۔ میں بھی دیکھوں، بغیر کسی اسلحے کے بیٹھا ہوں، تمہارے پیچھے بھی نہیں آؤں گا۔ جانا چاہتی ہو شوق سے جاؤ، سب دروازے کھلے ہیں۔ اس کی اتنی آسانی سے مان جانے پر ہمامہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اب جاؤ بھی، کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یا پھر یہ چاند چہرہ دل کو بھا گیا ہے؟ ایک آنکھ دبائے وہ پھر شوخ لہجے میں بولا۔ ہمامہ اس کے چہرے پر لعنت بھیجتی دروازے کی جانب مڑی۔ اسے یہ موقع گنوانا نہیں تھا، ساتھ ہی ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کہیں وہ پیچھے آ تو نہیں رہا۔ کمرے سے نکل کر چھوٹی سی راہداری کے بعد سیڑھیاں نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا کاٹیج تھا، مدھم روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ نیچے اترتے تک اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے اور شہنشاہ کے علاوہ اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا۔ سیڑھیوں سے اتر کر ایک چھوٹا سا سٹنگ روم تھا، ارد گرد بھی چند کمرے تھے، لیکن ہمامہ کو اس وقت اس کاٹیج کا جائزہ لینے کا قطعی کوئی شوق نہیں تھا۔ تیزی سے وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھی، آہستہ سے اس کا لاک گھما کر تصدیق کی کہ آیا لاک ہے یا کھلا ہے، مگر وہ حیرت زدہ رہ گئی جب وہ دروازہ بھی اسے کھلا ہوا ملا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اندھیری رات میں جو کچھ اسے باہر دکھائی دیا وہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے پر اسے اندازہ ہوا کہ اس کاٹیج کے باہر ایک پتلی سی پگ ڈنڈی کی ایک جانب گھنا جنگل اور اونچی اونچی چوٹیاں تھیں، جبکہ دوسری جانب گہری کھائی تھی۔ وہ کہاں اور کدھر تھی؟ اپنے شہر میں تو ہرگز نہیں تھی، اور یہاں سے باہر جانے کا کیا راستہ تھا وہ بالکل انجان تھی۔ 2 قدم جو وہ باہر نکال چکی تھی، آہستہ سے دوبارہ دہلیز کے اندر کیے، بے بسی سے دروازہ بند کر کے اس سے ماتھا ٹکا دیا۔ نہ جانے یہ خبیث انسان اسے کہاں لے آیا تھا۔ اس پہر وہ باہر جا ہی نہیں سکتی تھی، باہر جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ ارے ابھی تک یہیں کھڑی ہو گئی نہیں؟ اپنے پیچھے شہنشاہ کی آواز سنتے ہی اس کا دل کیا اس بدتمیز شخص کا سر پھاڑ دے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی، وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کہاں اٹھا لایا ہے، تبھی اتنے سکون سے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ کہیں دہشت سے بے ہوش ہونے کا ارادہ تو نہیں؟ اس کے پھر سے بلانے پر وہ سیدھی ہوتی اس کی جانب مڑی۔ تم ڈھیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کمینے انسان بھی ہو۔ غصے سے اسے ایسے دیکھا جیسے نظروں سے ہی کھا جائے گی۔ اور کوئی تعریف رہتی ہے تو آج وہ بھی کر دو۔ ویسے تو میں اب اپنی زندگی کی ہر صبح اور ہر رات انہی تعریفی کلمات سے سننے کا سوچے بیٹھا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری امیدوں پر پورا اترو گی۔ اس کی بے بسی پر زیر لب مسکراتے ہوئے وہ چمڑے کے بنے خوبصورت اور دیدہ زیب صوفے پر بیٹھ چکا تھا، اپنے اسی مغرور انداز میں۔ حسرت ہی رہے گی، وہ بھی ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ تو کیا پھر میری محبت میں قید ہو کر پیار بھری باتیں کرو گی؟ وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مر کر بھی نہیں، تمہاری منصوبہ بندی پر چوٹ کی تھی، دن اور رات والی۔ انشاءاللہ اس تاریخ رات کے بعد اگلا کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جب تمہاری یہ فضول شکل دیکھوں۔ جوابی کارروائی کر کے وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی نیت غلط نہیں، ورنہ ابھی تک اس کی کڑوی کسیلی باتوں پر کمظرف مردوں کی طرح اپنی مردانگی دکھانے کی کوشش کر چکا تھا۔ کہیں آج رات مرنے کے ارادے تو نہیں؟ اسے سیڑھیاں چڑھتا دیکھ کر وہ پھر سے بولا۔ مرے میرے دشمن؟ شہنشاہ کی ہی بات اسے لوٹائی۔ اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ارے ہم تو آپ کے اسیروں میں سے ہیں،
وہ بھی اونچی آواز میں بولتے اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا۔ جواب میں دروازہ جس زوردار انداز سے یمامہ نے بند کیا وہ جواب ہی شہنشاہ کے لیے کافی تھا۔ وہ خود اٹھ کر دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی چیتی کو اتنا ہی نڈر اور بے خوف ہونا چاہیے تھا جتنی کہ وہ تھی۔ مجال ایک آنسو بھی بہایا ہو یا ترلے منتیں کی ہوں، وہ کسی بھی خطرناک سچویشن میں جذبات کو عقل پر حاوی نہیں ہونے دیتی تھی، اور یہی اس کی اب تک کامیابی تھی۔ اسے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کس دہشت گرد کے ہاتھ وہ لگی ہے۔ بس اب ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا تھا، یہ آج رات اسے سوچنا تھا۔ نائل آیا نہیں ابھی تک؟ مہک تہجد کے لیے اٹھی۔ ان کی عادت تھی جب بھی تہجد کے لیے اٹھتی نوافل پڑھ کر نائل کے کمرے کی جانب جاتی، آیت پڑھ کر اس پر پھونک مارتی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آتی۔ آج جس وقت وہ نوافل پڑھ کر اس کے کمرے میں گئی کمرہ خالی تھا۔ بے شکن چادر سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آج رات پھر سے نہیں آیا۔ اپنے نہ آنے کا وہ مہک کو کبھی نہیں بتاتا تھا، ماں باپ کو ضرور خبر کر دیتا تھا۔ وہ نیچے اپنے کمرے میں آئے جہاں شمس بھی جاگ چکے تھے اور قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے کچھ بھی کہنے سے اعتراض کیا۔ ایک تو آپ باپ بیٹا کی یہ راز و نیاز مجھے سمجھ نہیں آتے۔ آپ کی بھی انوکھی فوج کی نوکری ہے کہ جس کی مسٹری میں کبھی حل نہیں کر سکی، بیٹے کو بھی اپنے نقش قدم پر چلا رہے ہیں۔ اس کی تو فوج کی نوکری بھی نہیں، پتہ نہیں کس قسم کی نوکری کرتا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر وہ غلط کاموں میں پڑا نا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کس مشکل سے اللہ نے نوازا ہے اسے، وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی، اور ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب وہ گھر سے باہر جاتا وہ اسی طرح غصے کا اظہار کرتی۔ کچھ نہیں ہوگا بیگم، آپ خواہ پریشان ہوتی ہیں۔ وہ قرآن بند کر کے اسے سینے سے لگاتے کھڑے ہوئے الماری میں اوپر کر کے رکھا اور ان کی جانب پلٹے۔ مجھے یہ بتائیے وہ اتنے مہینوں جب غائب ہوتا ہے تو کون سی ٹریننگ کرتا ہے؟ شمس دیکھیے، آپ کی بار میں نے یہ سب برداشت کر لیا، مگر بیٹے کے لیے یہ سب نہیں کروں گی۔ ہاں تو میں کون سا بگڑ گیا؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ ہاں تو میں تب موجود تھی نا آپ کی لگام میں کسنے کو۔ اس لڑکے کا کیا کروں، کہیں اور مانتا ہی نہیں، بس ایک ہی ضد ہے کہ وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ اب ہم کہاں سے اسے لے کے آئیں؟ ماں تھی نا، کیسے بے بس نہ ہوتی۔ اللہ سے اچھی امید رکھی، اللہ نے اس کے لیے بہترین رکھا ہوگا۔ انہیں بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ ان کے ساتھ بیٹھے۔ میری تو ہر لمحہ یہی دعا ہے کہ اللہ اگر وہیں اس کی قسمت میں ہے تو کسی طرح اسے زندہ کر دے، یا ان کی آواز بھرانے پر شمس نے انہیں ساتھ لگایا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنے بہادر بیٹے کی ماں ہے، اس طرح مت کریے۔ ان کی پشت سلاتے انہیں تسلی دینے لگے۔ کب تک آئے گا؟ مہک کے سوال پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ کل دوپہر تک آئے گا، پھر خوب اس کے کان کھینچنا، میں تو نوکری پر ہوں گا، آپ دل کے ارمان نکالنا۔ اب کے تنگ کرنے والے انداز پر وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا اٹھی۔ مہک کی تو جان تھی نائل میں، وہ دور ہو جاتا تو ان کی جان پر بن جاتی۔ اسی کو سوچتے وہ پھر سے مصلح بچھا کر اس کی حفاظت اور خیریت کی دعائیں کرنے لگے۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ لگتا ہے رات بھر سوئے نہیں، سمی نے وقار کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ میں تب تک نہ سکون سے سو سکتا ہوں اور نہ ہی چین سے کچھ بھی کر سکتا ہوں جب تک وہ منحوس لڑکی مر کپ نہیں جاتی۔ وقار سامنے موجود چائے کے کپ کو گھورتے ہوئے بولا۔ میں نے ابھی اپنے بندے کو فون کیا تھا، فی الحال تو اس کے فلیٹ میں کوئی ہلچل نہیں ہے، جیسے ہی وہ نکلتی میرا بندہ اسے فالو کرے گا۔ سمی نے اب تک کی صورتحال بتائی۔ ٹھیک ہے، وقار سپاٹ لہجے میں بولا۔ اسی لمحے سمی کے موبائل کی رنگ بجی۔ ہیلو، ہاں کیا حالات ہیں؟ سمی کی بات پر وقار اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا نکل پڑی ہے، ویری گڈ، بس پلان کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ سمی کے پرجوش لہجے پر وقار کچھ دیر پہلے کی بیزار کیفیت سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں صبح کے 10 بج چکے تھے۔ کیا بنا؟ سمی نے جو ہی فون بند کیا وقار نے بے چینی سے پوچھا، حالانکہ وہ جان چکا تھا وہ کورٹ جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے۔ تم بھی اپنے بندے سے کہو کہ ان کے پیچھے لگ جائے۔ سمی کی ہدایت پر اس نے فوراً عمل کیا۔ ہیلو، ہاں مبشر، اچھا ٹھیک ہے، تم اسے دیکھ چکے ہو؟ چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا، بس تم بھی اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا لو۔ اس نے مبشر کو بھی وہی ہدایات جو سمی نے کہی تھی۔ بس یار اب کام ہو جائے، وقار نے فون بند کرتے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہوگا، میں کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا، تم فکر مت کرو، بس اب تھوڑا ریلیکس ہو کر چائے تو پیو۔ سمی نے اسے تسلی دی۔ وہ اپنے کپ کی جانب متوجہ ہوا۔ بریکنگ نیوز، فرحان نے آج لیٹ آفس جانا تھا۔ رات میں یمامہ نے جو پارٹی دی تھی وہاں سے واپس آتے ہی وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا، لہٰذا صبح اس نے آفس لیٹ جانے کا سوچا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ لاؤنج میں آیا تھا۔ ربیہ اس کے
اٹھتے ہی اس کے لیے ناشتہ بنانے کچن کی جانب چل پڑی۔ اس نے ٹی وی آن کیا ہی تھا کہ بریکنگ نیوز کا سنتے ہی چینل چینج کرتا ہاتھ وہیں رکا۔ مشہور و معروف وکیل یمامہ صدیقی، جنہوں نے پچھلے دنوں ہی ایک مشہور سیاستدان کا کیس لڑا اور کل اس سیاستدان گھرانے کے ایک سربراہ کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئی، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ گھر سے آفس کے لیے نکلی ہی تھی کہ کچھ دور جانے کے بعد ان کی گاڑی سڑک پر لہرائی اور سڑک کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی، وہیں موجود ایک درخت کے ساتھ بری طرح ٹکرائی۔ موقع پر ہی ان کے پیچھے آتی گاڑیوں میں سے ایک نے انہیں نکال کر اپنی گاڑی میں منتقل کیا اور زخمی حالت میں انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ ہمارے نمائندہ اسی جگہ موجود ہے جہاں آپ سے کچھ دیر پہلے یمامہ صدیقی کی گاڑی درخت سے ٹکرائی تھی۔ جی راہیل، آپ ابھی وہیں ہیں تو ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ سب کیسے اور کب ہوا۔ وہ نیوز اینکر تو اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی نبھانے لگے، مگر نیوز سنتے فرحان کی حالت بری تھی۔ ٹی وی پر 2 اسکرینز چل رہی تھی، ایک میں یمامہ کی گاڑی کی حالت دکھائی جا رہی تھی، دوسری اسکرین پر اس کی مسکراتی تصویر تھی۔ ربیہ اس کے لیے ناشتہ لے کر جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے موجود LCD پر یمامہ کی تصویر دیکھتے یکدم پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ خوفزدہ آواز میں فرحان سے بولی، جو اس لمحے ساکت بیٹھا تھا۔ نیوز اینکر پھر سے وہی سب دہرانے لگے۔ یکدم فرحان اپنی جگہ سے اٹھا۔ میری بچی! ربیہ کے منہ سے سب سن کر چیخ نما آواز نکلی۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ فرحان اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ چند منٹ بعد ہی والیٹ، موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائے وہ تیز قدموں سے واپس آیا۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ اس کی سنجیدہ آواز پر ربیہ، جو ٹی وی دیکھتے ساتھ ہی رو رہی تھی، گردن موڑ کر فرحان کو دیکھا۔ میں بھی چلوں گی، اسے ماں بن کر پیار دیا تھا، کیسے نہ اس وقت تکلیف سے گزرتی۔ ماں، ابھی آپ کا وہاں جانے کا فائدہ نہیں ہے، میں جا کر اس کی کنڈیشن دیکھوں؟ آپ بس دعا کریے، بابا کو کال کر دینا۔ ان کے قریب آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دیتے ہوئے بولا، مجھے فون کر کے اس کے پل پل کی خبر دینا۔ آنسو صاف کرتے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ رات میں سوچتے سوچتے نہ جانے اس کی کب آنکھ لگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، اس وقت بھی وہ رات والی ہی پوزیشن میں چیتے کی شکل کی بنی ہوئی رگ پر بیٹھی تھی۔ سر اور بازو بیڈ پہ دھرے تھے۔ سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا، دائیں جانب کی دیوار پر گھڑی نظر آ گئی۔ 11 بج چکے تھے۔ اتنا اسے یاد تھا کہ فجر کی نماز تک وہ جاگتی رہی تھی اور نماز پڑھ کر ہی وہ رگ پر بیٹھی بیٹھی آگے کا لاہے عمل طے کرنے لگی تھی۔ کمر کو تھوڑی دیر دائیں بائیں کر کے جسم کا اکڑا پن دور کیا، دوپٹہ شانوں پر ٹھیک کیا، بال اد کھلے ہی تھے، پنے اتار کر بالوں کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے دوبارہ بالوں میں لگائے۔ دروازہ دھکیلا تو وہ کھلا ہوا ہی ملا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر آئے، سیڑھیوں کے سرے پر کھڑے ہو کر نیچے لاؤنج میں جھانکا۔ سامنے ہی میز پر ناشتے کا سامان رکھ کے اس سے نبرد آزما ہوتا ہوا شہنشاہ نظر آیا۔ ماما کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ دھپ دھپ کرتی نیچے آئے۔ قدموں کی آواز سن کر بھی شہنشاہ کی مصروفیت میں کوئی اثر نہ آیا۔ وہ اسی دل فشانی سے ناشتہ کرنے میں مصروف رہا۔ مجھے آج واپس چھوڑ کر آؤ، اس کے سر پر کھڑی اسے حکم دینے والے انداز میں تڑپ کر بولی۔ چائے پیتے ہوئے شہنشاہ نے سیدھے ہوتے اس کے غصے سے بھرپور چہرے کا بھرپوری انداز میں جائزہ لیا، پھر کمر صوفے کی پشت سے ٹکاتا اسے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ناشتہ کرے گی میری جوتی؟ اپنی بات نظر انداز کیے جانے پر یمامہ کا دماغ مزید گھوم گیا۔ اس پر شہنشاہ کی اندر تک جھانکتی آنکھیں اور چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ اور چمک۔ ارے واہ، تمہاری جوتی بھی ناشتہ کرتی ہے؟ بھئی ایسی جدت تو آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ تم اور تمہاری ہر چیز سچ میں بہت انوکھی ہے۔ صاف مذاق اڑاتا لا جاتا۔ تمہیں ایک بکواس کی سمجھ نہیں آتی؟ مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ اب وہ الگ کے بل چلائے۔ شہنشاہ نے ناگواری سے کان میں انگلی ڈال کر گھمائی۔ آہستہ بولو، میرے کان بالکل ٹھیک ہے، مجھے تمہاری آہستہ آواز میں کہیں ہر بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ اطمینان برقرار تھا اور تو اور اب ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ ٹکائے وہ مزے سے چائے پینے میں مصروف تھا، جیسے یہی سب کرنے تو آیا ہو۔ تمہارا آخر مقصد کیا ہے؟ مجھے یوں اغوا کرنے کا؟ کون سا کام مجھ سے نکلوانا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ، میرے بس میں ہوا تو میں آج ہی کر دوں گی، مگر پلیز مجھے واپس چھوڑاؤ۔ دیکھو، ابھی میں ایک بہت ضروری کیس پر کام کر رہی ہوں، میرے اس طرح اغوا ہونے سے میری زندگی کا اصل مقصد ختم ہو جائے گا۔ اب کی بار وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، تو پھر یہ سمجھو کہ میری زندگی کا بھی یہی مقصد ہے۔ شہنشاہ نے اس کے چہرے سے بامشکل نظریں ہٹا کر کہا۔ نظریں کب پر تھی؟ کیا لڑکیوں کو اغوا کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے؟ وہ چمبے اور کسی قدر تن سے بولی۔ اوہ نہیں جلی کڑیے، تم اکیلی ہی ہزاروں کے برابر ہو۔ اب کتنی بار بتاؤں کہ تم شہنشاہ کے دل کو بھا گئی ہو؟ اب دلوں کے معاملے میں تو کچھ نہیں دیکھتے، کوئی مجبوری، کوئی مصلحت نہ۔ خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے ایک بار پھر ناشتے کا اشارہ کیا۔ ایک کام کرو،
مجھے زہر کھلا دو، وہ دانت پیس کر بولی۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر شہنشاہ کا کہکا بھی ساختہ تھا۔ تمہیں کبھی کسی نے بتایا نہیں، شاید تم یوں دانت پیستے ہوئے بہت ہی پیاری لگتی ہو۔ اب وہ صوفے کے ساتھ پشت ٹکائے، دایاں ہاتھ داڑھی پر ٹکائے مزے سے اس کا تلملاتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بھاڑ میں گئے تم، اور بھاڑ میں گئی تمہاری سوچ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہنشاہ کے اس لمحے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ہائے، بھاڑ میں تو واقعی چلا گیا ہوں۔ اب دیکھو نا، تم سے محبت کرنے کے بعد تو لگتا ہے کہیں کا نہیں رہا۔ بھاڑ ہی مناسب جگہ ہے۔ یمامہ نے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اسے نظر انداز کیے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، ساتھ ہی ساتھ دماغ میں یہاں سے بھاگنے کے منصوبے بنانے لگی۔ شہنشاہ بھی خاموشی سے اس کا جائزہ لینے میں مگن تھا، اور یمامہ اس کی خود پر جمی نظروں سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہاں سے باہر جانے کے منصوبے مت بناؤ۔ بظاہر تمہیں یہاں کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے بندے ہر پل یہاں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب کی بار شہنشاہ اپنے مخصوص گمگیر مگر کسی قدر سنجیدہ لہجے میں اسے تنبیہ کرنے لگا۔ اگر مجھے جاننے کا دعویٰ ہے تو اتنا تو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں عام دبو لڑکی نہیں جو سکون سے بیٹھ جاؤں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں یہاں سے نکل بھاگوں گی، چاہے جتنے مرضی پہرے بیٹھاؤ۔ اب کی بار وہ بھی ریلیکس انداز میں کمر صوفے سے ٹکائے اس کے انداز میں بیٹھ گئی۔ میری جانے جگر دبو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ شہنشاہ کے لو پرانہ انداز پر وہ جو سکون سے بیٹھی تھی، ایک بار پھر اس کی رگیں تن گئی۔ خیر، ناشتہ کرو، خالی پیٹ نہ تمہارا دماغ چلے گا اور نہ ہی منصوبے بن سکیں گے۔ خود میں جان شان لاؤ تاکہ مقابلہ کرنے میں مزہ بھی آئے۔ شہنشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سامنے بنے کمروں میں سے ایک کی جانب چل پڑا۔ یمامہ کی چپتی نظروں نے اس کا پیچھا کیا، پھر سر جھٹک کر وہ سامنے رکھے ابلے انڈوں، جیم اور سلائسز کی جانب متوجہ ہوئی۔ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جو بھی تھا، اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فی الحال تو اسے ایسا ہی لگا تھا۔ جب تک فاران وہاں پہنچا تب تک ڈاکٹرز نے یمامہ کے مرنے کی تصدیق کر دی۔ مجھے اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنی ہے۔ فاران اس وقت ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ ایمرجنسی کے باہر میڈیا کا رش تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایکسیڈنٹ کے بعد یمامہ کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اور ڈاکٹرز نے یہاں تک کہا تھا کہ اس نے کوئی زہریلی شراب پی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ فاران کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ سوری سر، اس وقت ہم کسی کو بھی ڈیڈ باڈی تک نہیں جانے دے سکتے۔ وہاں موجود ایک ڈاکٹر نے اسے اندر جانے سے روکا۔ وہ میری فیملی تھی۔ جی سر، ہم جانتے ہیں، لیکن ابھی یہ معاملہ پولیس کیس سے مکمل طور پر نکل جائے، پھر ہم ڈیڈ باڈی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس ڈاکٹر کی بات پر فرحان نے غصے سے اسے گھورا، پھر وہاں پر موجود پولیس کے بندوں کے پاس گیا۔ وہ سب فرحان کو وکیل کی حیثیت سے بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ان سے سب بات کلیئر کروا کر وہ اس معاملے کی مزید کوریج ختم کروائی۔ پولیس کے کہنے پر ڈاکٹرز نے ڈیڈ باڈی فرحان کے حوالے کی۔ اس کا چہرہ تو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر کانوں میں موجود ایئر رنگز جو خون میں لتھڑے ہوئے تھے، فرحان انہیں بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ ابھی کل رات پارٹی میں اس نے یہی ایئر رنگز تو پہنے ہوئے تھے۔ جسامت بھی سب یمامہ کی تھی۔ سرخ آنکھوں سے وہ اسے یوں موت کی آغوش میں سوئے دیکھ رہا تھا، آنسو آنکھوں سے بہنے کو بےتاب تھے۔ جس یتیم خانے میں یمامہ پلی بڑی تھی، اس کے آنر صدیقی صاحب بھی وہی موجود تھے، غم سے نڈھال اور اس کا مردہ وجود دیکھ رہے تھے۔ ایمبولینس میں وہ یمامہ کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھ کر فاران اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی اس نے پولیس سے مزید تفتیش روکنے کا کہا۔ وہ خود اس کی گاڑی دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے یمامہ کی تدفین کے ضروری مراحل طے کرنے تھے۔ اسے یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یمامہ نے شراب پی ہوگی۔ گاڑی چلاتے ڈاکٹر کی ساری بکواس پر اس کا دماغ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ یمامہ نے آج تک کبھی کسی نشے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، وہ تو ان سب چیزوں سے نفرت کرتی تھی۔ فرحان نے پولیس کو کہہ کر اس کا فلیٹ بھی سیل کروانے کا کہا تھا۔ پولیس فی الحال فرحان کی فیملی کی اجازت کے بغیر اس کے فلیٹ کی چھان بین نہیں کر سکتی تھی۔ مبارک اور دوست، وہ دونوں اس وقت ٹی وی پر چلنے والی خبر دیکھ کر خوشی سے بغل گیر ہوئے۔ سمیع نے اسے خوشی سے بھرپور لہجے میں مبارکباد دی۔ یہ سب تمہارے بغیر ممکن نہیں تھا دوست، وقار اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا۔ آج تو ہم جشن منائیں گے، وقار خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ بولا۔ دونوں یمامہ کی موت کی تصدیق پر بے حد خوش تھے۔ کیوں نہیں، سمجھو اب سکون کے دن آنے والے ہیں۔ سمیع اور وہ پھر صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ وقار پاس پڑے انٹرکام پر بیل دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ملازم ہاتھ باندھے اندر آیا۔ بھائی آج رات کلب میں زبردست سی پارٹی ہوگی، وہاں کی صفائی وغیرہ کرواؤ، جتنی شرابیں ختم ہو چکی ہیں گودام سے نئی بوتلیں نکلواؤ، ساتھ میں باربیکیو کا انتظام بھی ہو، اور ہاں وہ جو بیک سائڈ پر گیسٹ رومز کا ایریا ہے وہاں کی بھی صفائی کرواؤ۔ آج ہم بھرپور طریقے سے جشن منائیں گے۔ سب ہدایات دیتے ہوئے وہ صوفے پر مزید پھیل کر بیٹھا۔ جگر تمہیں بھی آج خوش کر دیں گے۔ ساتھ والے صوفے پر بیٹھے سمیع کے بازو پر ہاتھ رکھ کر زور سے
دباتے ہوئے وہ جوش سے بولا، بتاؤ کون سی ماڈل یا ایکٹریس میرے جگر کو پسند ہے، آج اسے بلاتے ہیں تیرے لیے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا، ارے یار میں تو عرصہ ہوا شوبز کی دنیا سے دور ہی رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آج کل کون کون ہے یہاں۔ سمیع صاف کوئی سے بولا، چل پھر تیرے لیے اپنی مرضی کی فٹ والی ماڈل کا انتظام کرتے ہیں، تو نے مجھے خوش کیا، اب تجھے خوش کرنا بھی تو میرا فرض ہے نا۔ پھر سے ایک آنکھ دباتے خواصت سے ہنستے ہوئے بولا۔ سمیع نے بھی اس کی ہنسی میں اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ امامہ کو دفنانے کے بعد فرحان سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں اس کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ وہاں پہلے سے ہی پولیس نے اپنے بندے بھیج کر اس جگہ کو بھی سیل کر دیا تھا۔ فرحان غم سے نڈال اس جگہ پہنچ چکا تھا، اسے ذرا برابر امید نہیں تھی کہ یہ صرف حادثہ تھا، اسے پورا یقین تھا کہ اسے مروایا گیا تھا، اور کس نے، ابھی اسے شک تھا، مگر وہ دل میں مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ وہ امامہ کے مقصد کو نہ صرف یوں ہی چھوڑ دے گا بلکہ اب وہ اس کے قاتلوں کو بھی انجام تک پہنچائے گا۔ بس اب اسے ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے گاڑی تک رسائی کی۔ گاڑی کے ٹائر اس نے فوراً جانچے تو وہ پنکچر تھے۔ وہاں سے ہٹ کر وہ فوراً گاڑی کے اندر کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اس کی چند فائلز ڈرائنگ سیٹ کے ساتھ موجود سیٹ پر بکھری پڑی تھی۔ پوری گاڑی چھان ماری مگر اس کا موبائل کہیں بھی نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کا بیگ تھا، مگر چند فائلز تھی، مگر یہ وہ والی تھی جن کے کیسے وہ ڈیل کر چکی تھی، تو اب ان فائلز کو لے کر کہیں جانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس نے پھر بھی وہ فائلز وہاں سے اٹھا لی۔ باہر نکلا تو فنگر پرنٹس لینے کے لیے ٹیم آ چکی تھی جسے وہ یہاں آنے سے پہلے فون کر چکا تھا۔ مجھے ایک ایک جگہ کے فنگر پرنٹ چاہیے، ان کے آفیسر کو تنبیہ کر کے وہ فون ملانے لگا۔ امامہ کے نمبر پر فون ملایا تو بیل متواتر جا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ موبائل لے کر گھر سے نہ نکلتی؟ کہیں کوئی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کا بیگ اور موبائل گاڑی سے چرا کر نہ لے گیا ہو؟ یکدم اسے خیال آیا، ہمارے ملک کا المیہ بھی تو یہی ہے کہ جہاں کوئی حادثہ ہوا نہیں وہاں اس قسم کے راہگیر چور لازمی موجود ہوتے ہیں۔ کوئی زخمی یا موت سے گزر کر کسی حال میں ہے، وہ کسی کو نہیں دکھائی دے گا، ہاں اس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اسے دبوچنے میں پہل کریں گے۔ اسی انسانیت نے ہمارے دل مردہ کر رکھے ہیں، اور یقیناً ایسے ہی مردہ دل کا مالک کوئی امامہ کا بیگ اور موبائل لے اڑا ہوگا۔ ہیلو فیاض، میں ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، اسے فوراً سے پہلے بلاک کرواؤ اور اس کا اب تک کا کالز کا سب ریکارڈ مجھے جلد سے جلد بھیجو۔ اپنے کسی دوست کو فون کر کے وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ ابھی پولیس نے فنگر پرنٹس لے کر یمامہ کی گاڑی اپنی تحویل میں رکھنی تھی۔ فرحان کا رخ اب یمامہ کی فلیٹ کی جانب تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کا رخ یمامہ کی فلیٹ کی جانب کر چکا تھا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ اتنا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لے ابھی وہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں۔ شہنشاہ بھی چوکنا تھا یمامہ کو، اسے اب ایسا تاثر دینا تھا کہ وہ ان سے خوف زدہ ہو چکی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے تھوڑے نرم پڑے اور یہیں سے وہ فائدہ اٹھا کر نکل بھاگے گی۔ یہی سب سوچتے وہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور اسی طرح سو بھی گئی۔ اس کی آنکھ کسی کے گنگنانے سے کھلی۔ یہ شام پھر نہیں آئے گی، اس شام کو، اس ساتھ کو آؤ امر کر لیں، میں تمہارے قریب، تم میرے پاس ہو اور کچھ ہو نہ ہو، بس یہ احساس ہو۔ مدھم سی گنگناہٹ کے ساتھ ہی اسے اپنے چہرے پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ کرنٹ کھا کر سیکنڈ سے بھی پہلے سیدھی ہو کر بیٹھی، بے یقین نظروں سے اپنے بائیں جانب بیڈ پر بیٹھے شہنشاہ کو دیکھا جس کی نظروں میں اس وقت الگ ہی چمک تھی۔ یمامہ کے یوں تیزی سے اٹھنے پر وہ طیش میں آنے کی بجائے ہولے سے مسکرایا۔ گھٹیا پن پر اتر آئے؟ یمامہ طنز کے تیر برساتی بیڈ پر سے اٹھ کر سامنے موجود صوفے پر بیٹھی۔ تم تو اتنی خالص ہو کہ تمہارے ساتھ گھٹیا پن پر چاہ کر بھی نہیں اتر سکتا۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود سگار سلگایا۔ مگر یوں میرے سونے کا فائدہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ کر یہ سب بکواس کرنا گھٹیا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ ارے واہ، تم نے تو بہت جلد میری امیدوں پر پورا اترنا شروع کر دیا ہے۔ میرا کمرہ، واہ، مزہ آیا سن کر۔ سر کو ہولے ہولے جنبش دیتا، منہ سے دھواں اڑاتا وہ محظوظ کن انداز میں بولا۔ یمامہ اسے لتاڑ رہی تھی اور وہ اپنے ہی راگ الاپ رہا تھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ میں بہت برا اشر کروں گی۔ اور اب مجھے بتاؤ کہ اس اغوا کا کیا مقصد ہے؟ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا سوچ چکے ہو اور کس خوش فہمی میں ہو وہ بھی بتا دو۔ یمامہ نے اس کی حرکتوں پر چڑھتے ہوئے پوچھا۔ ارے سانس تو لو، یہاں بھی کٹہرا کھوڑ کر بیٹھ گئی ہو، کوئی پیار محبت کی بات کرو۔ وہ حیرت سے ہنستے ہوئے اسے اور غصہ دلا گیا۔ تم پتہ نہیں کن خوش گمانیوں میں ہو، عجیب کوئی بے ڈھنگے دہشت گرد اور چور ہو چکے ہو۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہاری اتنی انسلٹ کر رہی ہوں، مجھے کسی طور تم گوارا نہیں ہو، مگر تم ہو کہ اثر ہی نہیں کوئی تم پر۔ وہ اب کی بار حیرت کی زیادتی سے بولی۔ شہنشاہ اس کے انداز پر ہلکا سا کہکا لگا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر یمامہ کی جانب بیٹھ پر اس کے مد مقابل بیٹھا۔
پہلی بات تو یہ کہ اس اغوا کا مقصد تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا ہے، دوسری بات چور اچکا ہوں یا ڈاکو ہوں، جو بھی کہو، بس اب سے صرف تمہارا ہوں۔ ہاتھ دل پر رکھے ہولے سے جھکتا ہوا اسے پاگل کے سوا کچھ نہ لگا۔ اوہ، یہ شادی والی پلاننگ تو تم اپنے دماغ سے بالکل ہی نکال باہر کرو، امامہ نے اب کی بار کڑے انداز میں اسے وارن کیا۔ کیوں؟ شہنشاہ نے پل بھر کی بھی دیر کیے بنا سوال کیا۔ کیونکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، اس نے اپنی طرف سے بہت بڑا دھماکہ کیا، مگر دوسری جانب جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا، وہ جس کو مرے ہوئے بھی اب کتنے ہی سال ہو گئے ہیں، لہٰذا تصحیح کر لو، شادی شدہ نہیں، بیوہ۔ امامہ کے لیے اس کے لفظوں کے نشتر سہنا آسان نہیں تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہ اپنے بارے میں اس کی اتنی معلومات پر گنگ رہ گئی، مگر پھر جلد ہی سنبھل گئی۔ بیوہ ہوں یا سہاگن، تم سے کوئی مطلب نہیں، میرے لیے جو کچھ تھا وہی ایک شخص تھا، نہ اس سے پہلے کسی کی خواہش کی تھی اور نہ اب اس کے بعد کسی کی خواہش ہے، لہٰذا تم اپنا وقت برباد مت کرو، بہت سی مل جائیں گی تمہیں۔ اس نے جیسے ہر بات ختم کر دی۔ مگر مجھے یہ ماما ہی چاہیے، سچی، کھری، باوفا۔ تمہیں چند گھنٹوں کی مہلت دے رہا ہوں، فیصلہ کر لو، نکاح کر کے رہو گی یا… شہنشاہ کی بار سب کچھ اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا اور اس نے کر بھی دیا تھا۔ میرا فیصلہ چند سیکنڈز، چند منٹوں، چند گھنٹوں اور چند سالوں، کیا مرتے دم تک یہی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے کوئی آپشن اپنی زندگی میں رکھا ہی نہیں ہے۔ تم نے کچھ اور سوچا بھی ہے تو میں اپنی زندگی ختم کرنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ امامہ نے ایک لفظ پر زور دیتے جیسے اس کی ہر خواہی خوش فہمی کو غلط فہمی بنا دیا۔ مگر میں تمہیں یہ چند گھنٹے دینا چاہتا ہوں، اور کیا تم دنیا سے یوں ہی اپنا مقصد پورا کیے بنا چلی جاؤ گی؟ تو کیا پھر اگلے جہان میں بھی خود کو معاف کر پاؤ گی؟ شہنشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اب دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہی امامہ کو پھر سے گم کر گئے۔ یہ کون تھا جو اس کے ماضی سے واقف تھا؟ وہ تو ربیہ، فرحان اور احمد کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، پھر یہ سب اسے کیسے پتہ چلا ہے؟ امامہ نے پہلی بار اب سنجیدگی سے شہنشاہ کے بارے میں سوچا۔ کون ہو تم؟ اسے وہ کوئی بہروپیہ لگا۔ شہنشاہ اس کی حیرت میں لپٹے سوال پر کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے ہولے ہولے سے مسکرایا، مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے جھکا۔ تمہارا خادم۔ سیدھے ہوتے اس کی آنکھوں میں چھپے مشکوک سے تاثرات نے شہنشاہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری کی۔ مزید کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہیلو سر جی، اب ان ٹرکوں کا کیا کریں گے؟ فہد جس وقت اپنے فلیٹ پر بیٹھا تھا، امامہ کی موت کی خبر پر اس نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس حادثے کا مطلب یہ تھا کہ اب کچھ عرصہ اس کا کیس التوا میں جانے کی کافی حد تک امید تھی۔ ہاں یار، اب معاملہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے، تو جس طرح ہم نے پلان کیا تھا اسی طرح ان منشیات کے ٹرک جانے دو۔ بارڈر پر میں نے پولیس کے چند بندے لگا دیے ہیں، وہ بہت آسانی سے ہمارا مال نکلوا دیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو اسلحے کے ٹرک ہیں انہیں بھی نکلنے دو، اور انہی کے ذریعے چند دہشت گرد بھی واپس چلے جائیں گے، کیونکہ یہاں وزیرستان کے حالات بہت کشیدہ ہو گئے۔ ہمارے ان بندوں کا اب یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر یہ بندے پکڑے گئے تو سمجھو میں تو سیدھا تختہ ادار پر لٹکوں گا، کیونکہ یہ وہی بندے ہیں جن کی فوٹیج اس لڑکی کے پاس ہے۔ فہد موقع کا فائدہ اٹھا کر جلد سے جلد ہر ثبوت ختم کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے سر، کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب انتظام بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ اس نے فہد کو پوری طرح تسلی کروائی۔ بہت احتیاط سے انہیں میری حویلی سے نکالنا، کسی کو بھی شک نہ ہو کہ وہ میری حویلی میں تھے۔ فہد نے ایک اور ہدایت دی۔ میرا بیٹا انہیں میری حویلی سے نکال کر گاؤں کے فارم ہاؤس تک پہنچا دے گا، تم نے فارم ہاؤس سے انہیں آگے لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ بے فکر ہو جائیے، اس نے پھر سے فہد کی تسلی کروائی۔ پوری تسلی کر کے اس نے فون بند کیا اور ساتھ ہی کہیں اور فون گھمایا۔ ہیلو، ہاں بھائی، آج رات کا کیا پلان ہے؟ دوسری جانب کی گفتگو سننے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ارے یار، بڑے دنوں بعد تو اس ذہنی پریشانی سے آزادی ملی ہے، بس مجھے بتا دو کتنے پیسوں کا جوا رکھا ہے، میں لیتا آؤں گا، چہکتی آواز میں اس نے پوچھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں پھر۔ فون بند کر کے وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ جوا کھیلنے نکل پڑا۔ تو یہ اس کا فرسٹ پارٹ تھا، اس کی فرسٹ ایپیسوڈ تھی۔ اس کے مزید 2 پارٹس بن سکتے ہیں جو کہ میں کل ریکارڈ کروں گی، اور آپ لوگوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ میں زیادہ لمبے ناولز ریکارڈ نہیں کر سکتی۔ اب بھی میرے کچھ دنوں تک پیپر سٹارٹ ہونے ہیں، ہمارے فنکشنز جو کہ ہمارے جو ملک کے حالات تھے اس کی وجہ سے پوسٹ پون ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ہوئے نہیں ہیں، تو مائٹ بی پاسبل کہ وہ اس ویکنڈ ہو جائیں، تو اس طرح اس میں بھی میں مصروف رہوں گی۔ تو کوشش یہی ہے کہ ویڈیوز آپ لوگوں کو زیادہ دوں لیکن ڈیوریشن کم ہوگا، تو اس طرح سے مجھے وہ بیٹر لگے گا۔
بنسبت یہ کہ میں اتنی لمبی لمبی ویڈیوز آپ لوگوں کو دوں. شارٹ ویڈیوز ہوں گی، ان کو میرے لیے ریکارڈ کرنا ایڈٹ کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت کے لانگ ویڈیوز میں کروں. تو اسی لیے پھر میں نے اتنی ہی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پرووائڈ کی ہے. اور آج سنڈے تھا اور آج بھی سارا دن میں نے کلاسز لیے ہیں اور میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے 2-3 دن سے. پہلے میں ماڈل پر کام کرتی رہی تھی اور رات کو مجھے اسائنمنٹ بنانی تھی اپنی مین کی، تو اس پر میں کام کرتی رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو آج آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کی ہے. تو ابھی کچھ دیر بعد پھر ریکارڈنگ کروں گی. ابھی مجھے رات کا کھانا کھانا ہے. میں 2-3 دن سے صحیح سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی، مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی گرمی کی وجہ سے. تو اب میں اب یہی کہہ رہی تھی کہ میں اب بس اتنا ہی آپ کو دوں گی. اور جو ماڈل کا میں نے بولا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ماڈل دکھاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے آگے پکچر لگا دوں تو آپ لوگ پکچر دیکھ لیجئے گا. وائس ریکارڈنگ میں بھی نہ ہو، میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا نا اس میں وائس ریکارڈ ایڈ کرنا، وہ تھوڑے سے ایڈٹ کرنے پڑیں گے. تو میں پکچر ہی ڈال دوں گی، تو آپ لوگ وہ پکچر دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کل اس کا پارٹ دے دوں گی. بہاروں کے سنگ سنگ کا بھی کروں گی، من یارم کا بھی کروں گی. جو ایپیسوڈ سٹارٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی دوں گی. رقص محبت بھی میں انشاءاللہ اس کی بھی ریکارڈنگ کروں گی، سب دوں گی. بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ. آپ لوگ پکچرز دیکھ لیجیے گا ماڈل کی، میں آگے ایڈ کر رہی ہوں. بائے بائے.